بسم الله شارع الأحكام مع حمده يبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يك في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تیسیر سے 8ویں پارے کا مطالعہ جاری ہے۔ سورۃ الاعراف سے آج آغاز کریں گے۔ سورۃ الانعام کا گزشتہ شب اختتام ہوا۔ یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی سورہ انعام بھی مکی تھی اور سورہ اعراف بھی مکی ہے۔ اعراف کا مطلب ہے بلندیاں، اونچا مقام۔ جنت اور دوزخ کے مابین جو فصل ہے، فاصلہ ہے، اور بعض روایات کی روشنی میں جنت کی جو دیوار ہے، اس کی جو فصیل ہے، اسے اعراف کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی اس کے پہچانی ہوئی چیز کے بھی ہیں، چونکہ وہاں سے پہچان لیا جاتا ہے جنت کو کہ اس کے بعد جنت ہے۔ اور دوسرے ایک معنی یہ بھی کیے کہ چونکہ وہ لوگ جو اس پر روکے جائیں گے، اس دیوار پر، اس اونچے مقام پر، وہ دنیا میں نور ایمانی کی وجہ سے اپنے ایمان والے بھائیوں کو پہچانتے ہوں گے، تو اس لیے بھی اسے پہچانی ہوئی چیز سے تعبیر کیا گیا۔ اپنے مقام پر واقع آئے گا، وہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو اتاری گئی آپ کی جانب اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا یکو فی صدرک حرج منہ، تو نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے، یعنی قرآن حکیم نازل کیا جا رہا تھا اور سامنے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ ایمان لاتے۔ ہوتا یہ تھا کہ نزول وحی پر سامنے والے اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے تھے۔ آپ خیر خواہی فرما رہے ہیں اور سامنے والے اعراض فرما رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو ایک تنگی معلوم ہوتی تھی، اور دائی کے لیے بات مشقت کا باعث ہوتی ہے کہ وہ پوری خیر خواہی کے ساتھ کوئی دعوت حق پیش کرے اور سامنے والے اسے قبول نہ کریں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ اس سے اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ لتنذر بہ، یہ تو اس لیے نازل کی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ڈر سنا دیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور اس میں سامان نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا جاتا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور دیکھو پیروی نہ کرو اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی، یعنی جنہیں تم نے دوست بنا لیا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ وکم من قریۃ اہلکناھا، سورہ اعراف کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں یاد دہانی کروائی گئی ہے سابقہ اقوام کے واقعات سے، اور آغاز ہی سے یہ اسلوب ہے کہ جس طرح ہم نے سورہ انعام میں دیکھا کہ خاکہ رکھا گیا تھا کہ ہر نبی کی دعوت قوم کی جانب کیا تھی اور کس طرح سے قوم والوں نے انکار کیا۔ سورہ اعراف میں ان قوموں کے واقعات کو اجمالاً ذکر کیا گیا، پھر آگے چل کر قرآن حکیم میں جا بجا ایک ایک قوم کا واقعہ کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ بھی آیا ہے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سی بستیاں ایسی ہوئیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، تو آ گیا ان پر ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، او ہم قائلون، یا دوپہر کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ قائلون قیلولہ کرنے والے، جب دوپہر کو وہ کچھ دیر کے لیے آرام کر رہے تھے۔ قیلولہ اس آرام کو کہتے ہیں جو دن کے وقت میں کچھ دیر کے لیے انسان کرے۔ فما کان دعواہم، پھر نہ تھی ان کی کوئی پکار، اذ جاءہم باسنا، جب آ گیا ان پر ہمارا عذاب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر ہم ضرور پوچھ کر لہیں گے ان لوگوں سے کہ بھیجے گئے ان کی طرف رسول، یعنی قوم والوں سے سوال کریں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جو بھیجے گئے تھے یعنی رسول، ان سے بھی ہم سوال کریں گے۔ رسولوں سے سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ نے دعوت پہنچا دی تھی، اور قوم والوں سے سوال ہوگا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم بیان کرتے ہیں ان سب باتوں کو آپ پر علم کی بنیاد پر، یعنی تاریخ کا سارا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم قدیم میں موجود ہے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یہ سب ہمارے سامنے تھا. والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا وزن اس دن برحق ہوگا، روز قیامت اعمال کو تول دیا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ، پھر جس شخص کے لیے بھاری ہو گیا اس کا پرلا، یعنی جس میں اعمال تولے جائیں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں کامیاب. ومن خفت موازینہ، اور جس کے میزان ہلکے رہ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے. آیات کے ساتھ ناانصافی کیا ہے؟ اس کا نہ ماننا ہے، اس پر عمل نہ کرنا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق ہم نے تمہیں قدرت دی زمین میں، بسا دیا، تمہیں جما دیا، تمہیں ٹھکانہ دے دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے یہاں پر طرح طرح کی معیشتیں پیدا کر دی، طرح طرح کے اسباب گزران پیدا کر دیے، طرح طرح سے تمہیں روزگار فراہم کیا. اور دیکھیں تو انسان کو اللہ نے کس قدر متنوع روزگار دیا ہے. مختلف افراد سے ملتے جائیے، آپ کو حیرت ہوگی اس بات کی کہ کسی کے لیے اللہ نے کسی چیز کو رزق کا ذریعہ بنا دیا. ایک چیز کسی کے لیے پریشانی ہے تو دوسرے کے لیے رزق کا ذریعہ ہے، ایک چیز کے لیے راحت ہے تو ایک کے لیے رزق کا ذریعہ ہے. تو کس طرح سے ایک کی ضرورت کو دوسرے سے وابستہ کر کر اللہ نے اس دنیا میں طرح طرح سے لوگوں کے لیے اسباب گزران بنا دیے. قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت گری کی، یعنی تمہاری صورت کو اچھا بنا دیا. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے، اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. قالا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سوال کیا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکے رکھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم سجدہ کرتے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، یعنی دیکھنے کی بات یہ تھی کہ میرا حکم ہے. اور شیطان نے کیا کیا کہ حکم پر غور کرنے کے بجائے، یعنی حکم دینے والے کی عظمت کو دیکھنے کے بجائے یہ دیکھتا رہا کہ جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کام کیا ہے. تو جب میں نے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں روکے رکھا سجدہ کرنے سے؟ قالا، تو کہنے لگا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا آپ نے اور مجھے آگ سے بنایا. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے. وخلقتہ من طین، اور آدم کو پیدا کیا مٹی سے. تو اس کا خیال یہ تھا کہ مٹی چونکہ ایک پست چیز ہے تو وہ ادنا ہوئی، اور آگ چونکہ حرارت کی حامل، حرکت کی حامل ہے، بلندی اوپر کی طرف جاتی ہے، تو اس لیے اعلیٰ ہو گئی. جبکہ اصل بات یہاں پر یہ نہیں تھی کہ کس کا مادہ تخلیق کیا ہے. یہ تو اللہ اپنی حکمت کاملہ کے اعتبار سے جانتا ہے کہ کس کو کس مادے سے تخلیق کرنا ہے اور کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے. اصل بات اللہ کا حکم ہے. تو فرمایا کہ تمہیں جب حکم دیا میں نے تو تم نے کیوں نہیں اس کو پورا کیا، اور تم اس پر غور کیوں کرتے رہے کہ کس کا مادہ تخلیق کیا ہے. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جذبہ اطاعت نام ہے اس بات کا کہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے یا نہیں. جب ثابت ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اب پھر وہ کام کیا ہے اس پر غور کرنا، اس کی منطقی توجیحات کرنا، اور یہ چاہنا کہ اس کی حکمتیں مصلحتیں ہمیں معلوم ہو جائیں، سمجھ جائیں تو پھر عمل کریں گے. یہ رویہ طاعت کا رویہ نہیں ہے، اطاعت کا رویہ نہیں. قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا تو پھر اتر جاؤ یہاں سے. فما یکون لک، تمہارے لیے یہ لائق نہیں، تتکبر فیہا، کہ تم یہاں پر تکبر کرو، بڑے بنو. فخرج، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ. انک من الصاغرین، بے شک تم تو ذلیلوں میں سے ہو، چھوٹوں میں سے ہو. قال، اس نے کہا، انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک جس دن کی یہ دوبارہ اٹھائے جائیں. تو کب تک مہلت دی جائے گی؟ اس سے سوال تو یہ کیا تھا کہ روز قیامت تک اسے مہلت دی جائے. الی یوم یبعثون. قال، اللہ نے فرمایا، انک من المنظرین، تمہیں مہلت دے دی گئی. کب تک مہلت دی گئی؟ مفسرین نے لکھا کہ جو پہلا نفخہ ہے، یعنی سور میں پھونکا جائے گا اس وقت تک اس کو مہلت ہے. اور جب پہلا نفخہ ہوگا اس وقت سارے کے سارے افراد جب موت سے دوچار کیے جائیں گے تو اس وقت ابلیس کو بھی موت سے دوچار کر دیا جائے گا. قالا، تو اس نے کہا، فبما اغویتنی، بس سبب اس کے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا.
کتنا سرکشی والا جملہ ہے، اپنی گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کرتی، بما اغویتنی، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لہم، تو میں لازماً بیٹھوں گا ان کے لیے، یعنی تیرے بندوں کے لیے گمراہ کرنے کے لیے گھاٹ لگا کر، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، ثم لآتینہم، پھر میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، آؤں گا ان کے پاس گمراہ کرنے کے لیے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ بتایا 4 سمتوں کا اس نے ذکر کیا، اور یعنی ہر طرح سے کوشش کروں گا، اور محاورے میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے بس پڑتے ممکن ہوگا وہ میں کوشش کروں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ البتہ اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ 2 سمتوں کا ذکر نہیں کیا، ایک اوپر کی سمت کا کہ وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی سے جو مدد مانگے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے شیطان سے محفوظ فرما دے، تو اللہ کی طرف سے اوپر سے پناہ نازل ہوتی ہے، اس کے لیے حفاظت کا سامان نازل ہوتا ہے، تو ایسا بندہ جو اللہ کی پناہ میں چلا جائے اسے شیطان پھر بہکا نہیں سکتا۔ اور دوسرا نیچے کی سمت کا ذکر نہیں کیا، یہ عاجزی کی سمت ہے، جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے وہ بھی پھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا اور اس کا بڑا حربہ بندوں کو گمراہ کرنے کا بھی یہی ہے کہ انہیں تکبر میں مبتلا کرتا ہے، تو جو بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی محفوظ فرماتے ہیں شیطان کے حملوں سے۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، قال اخرج منها، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، مذموما مدحورا، حقیر اور دھتکارے ہوئے ہو کر، لمن تبعک منہم، جو کوئی ان بندوں میں سے یعنی انسانوں میں سے تمہاری پیروی کرے گا، لاملان جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، یعنی تم سے بھی، تمہیں بھی جہنم میں ڈالوں گا، اور ساتھ ساتھ جو تمہاری پیروی کرنے والے ہوں گے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور دوسری طرف آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری زوجہ وہ جنت میں سکونت اختیار کریں، رہیں وہاں پر آرام سے، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ وہاں جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھو اس خاص درخت کے قریب نہ آنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کرو گے تو تم ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو ان دونوں کو بہکایا شیطان نے، وسوسہ کیا اور طرح طرح کی باتیں کی۔ معلوم ہوتا ہے بعض روایات سے کہ اس طرح بتایا کہ دیکھو یہ جو درخت ہے نا، اس کو کھانے کے لیے ایک استعداد چاہیے، ایک قوت چاہیے، اور ابھی ابھی تم جنت میں داخل ہوئے تھے اس لیے اللہ نے اس وقت تمہیں منع کیا، اب جب کچھ وقت گزر گیا ہے تمہیں جنت میں رہتے ہوئے تو اب کھانا منع نہیں۔ اس طرح کر کر ایک تعویل کر کر انہیں پھسلانے کی کوشش کی، اور ایک اجتہادی غلطی ہو گئی وہاں حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے۔ لیبدی لہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، ما ورینہما، جو کچھ چھپائی گئی تھی ان دونوں سے، من سواتہما، ان کی شرمگاہیں۔ سوا کہتے ہیں جسم کے اس حصے کو جس کو فطرتاً انسان چھپانا چاہتا ہے، تو ہوا یہ کہ شیطان چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے، اور اس کے یعنی یہاں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ شیطانی وار جو ہوتا ہے اس کا نتیجہ یا اس کا ایک بڑا ذریعہ فحاشی بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے لباس کر دے۔ وقال، کہا شیطان نے، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے کھانے سے، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ تم ہمیشگی کی زندگی کے حامل نہ ہو جاؤ، ملکین یعنی فرشتے جس طرح ہوتے ہیں ویسے نہ ہو جاؤ، تکونا من الخالدین، یا کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ جنت ہمیشگی کا مقام ہے، اور یہ دکھایا کہ تم اگر اس میں سے کھا لو گے تو یہاں تمہیں جنت ہی کی پھر مستقل رہائش کا اختیار مل جائے گا۔ یہاں پر اس بات کو دکھا کر شیطان نے انہیں گمراہ کرنا چاہا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ انسان کی بعض کمزوریوں کو استعمال کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت ہو، انسان چاہتا ہے کہ اس کو کچھ تسلسل حاصل ہو، انسان چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس کے پاس ہمیشہ رہیں، اور جو کچھ اس کو دستیاب نہیں اس کی خواہش میں انسان ہوتا ہے، اور اسی خواہش سے پھر شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ وقاسمہما، اور اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں کے سامنے یعنی آدم و حوا کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کے لیے بہت نصیحت کرنے والا یعنی بہت خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، اور فدلاہما سے مراد کیا ہے کہ وہ جس بلند مقام پر تھے ان کو وہاں سے اس نے نیچے لانے کے لیے خوب ڈول ڈالے،
یعنی اس طرح سے بھی ترجمہ کیا کہ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس بلند مقام سے نیچے اتار دیا دھوکے کے ذریعے سے، فضلہما، یعنی جس طرح کنویں کے اندر ڈول ڈالے جاتے ہیں اس طرح سے اس نے خوب ان پر ڈورے ڈالے۔ فلما ذاقا الشجرہ، اور جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت میں سے، بدت لہما، تو ان دونوں کے لیے کھل گئے سواتہما، ان کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پھر وہ دونوں لگے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے۔ یعنی انسان کے اندر حیا کا وصف فطری ہے، جیسے ہی اس کے جسم کے وہ حصے جن کا چھپانا فطرت میں رکھا گیا ہے وہ کھل جائیں تو وہ چاہتا ہے کسی بھی طرح سے اسے چھپائے۔ تو جو بے حیائی کے راستے اختیار کرنے والے ہیں، عریانی و فحاشی کے راستے اختیار کرنے والے ہیں، وہ غیر فطری راستوں پر چلنے والے ہیں۔ فطرت کا طریقہ تو یہ ہے، اللہ نے انسان کو جب سے پیدا کیا اس کے اندر شرم و حیا، پاک دامنی اور عفت و عصمت اور سطر، اس کے جذبات کو ودیت کر دیا ہے۔ صحیح الفطرت انسان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو ان کو ان کے رب نے پکارا، انہیں آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کہ میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا نہیں کہا تھا تم دونوں سے، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قالا، تو ان دونوں نے عرض کی۔ اب یہ بات ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھائے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند کلمات حاصل کیے اور اس کے ذریعے سے اللہ نے انہیں بخش دیا تھا۔ کلمات کیا تھے وہ یہاں واقع ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے اس طرح دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے تو ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمائیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جو بلند مقام پر ان کو جنت میں رکھا گیا تھا اس مقام مرتبے سے ان کو دنیا میں اتار دیا گیا، فرمایا گیا کہ یہاں سے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی یہ کہ شیطان اور انسان کی اب دشمنی جاری رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے، ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہاں سامان ہے جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے ایک معین وقت تک کے لیے، جس کی زندگی جب تک ہے، اور نوع انسانی کے لیے جب تک دنیا آباد رکھی جائے گی۔ قالا، تو پھر اللہ نے فرمایا، فیہا تحیون، اب یہیں تم زندہ رہو گے، یعنی یہیں زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم موت سے دوچار ہونے کے بعد جاؤ گے، یہیں موت سے دوچار ہوگے اور اس کے بعد یہیں پر تمہاری تدفین، یعنی مٹی میں تدفین ہوا کرے گی۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی مٹی سے تم روز قیامت نکالے جاؤ گے، اسی زمین سے تم روز قیامت کھڑے کیے جاؤ گے نکال کر اللہ کے حضور۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے تم پر لباس نازل کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دنیا میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام آ گئے تو ان کو بھی لباس کی نعمت سے سرفراز کیا، جنت میں بھی انہیں لباس کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور یہاں انزلنا بمعنی یہ ہے کہ ہم نے انعام کے طور پر اپنی طرف سے تمہیں اس نعمت سے سرفراز کیا جو شرف انسانی ہے۔ تو یہاں اتارنے سے مراد کیا ہے کہ نعمت سے سرفراز کیا، لباس جیسی نعمت سے۔ یواری سواتکم، یہ تمہارے شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، تمہاری قابل صدر چیزوں کو چھپاتا ہے، وریشہ، اور یہ لباس جو اتارا گیا تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس وہ تو سب سے بہتر ہے۔ ایک ہے ظاہری لباس جو اس جسم کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، ظاہری شخصیت، جسم کے اوپر لباس، اس کے بغیر جیسے بے ستر ہوتا ہے جسم، اسی طرح سے بغیر تقویٰ کے انسان کا باطن وہ بے ستر ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ برا لگتا ہے اور اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو تقوی اختیار کرتا ہے تو انسان کا باطن اچھا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ظاہر کا لباس بھی اختیار کرو، باطن کا لباس بھی اختیار کرو۔ ظاہر کا لباس اللہ نے ستر کی صورت میں تمہیں دیا، اس میں تمہارے لیے ستر بھی ہے اور ساتھ ساتھ زینت بھی ہے۔ اسی طرح سے تقوی کا لباس اختیار کرو گے تو اس میں بھی تمہارے لیے گناہوں سے بچنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ مکارم اخلاق، اعلیٰ اخلاقیات کو اختیار کر کر تمہارا باطن بھی مزین ہو جائے گا، اخلاق عالیہ سے تم مزین ہو جاؤ گے۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں سے دیکھنا چاہیے کہ کس قدر اہتمام کے ساتھ اللہ نے لباس کی فضیلت کو بیان کیا اور کہیے کہ اس کو اپنی نعمت قرار دیا۔ اور کیا آج شیطان کے سارے راستے اس کے مخالف سے نہیں آ رہے کہ شیطان انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے جو بڑا حربہ استعمال کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ فیشن کے نام پر اس کے لباس کو مختصر کروایا جائے، لباس کو برا کروا دیا جائے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ایک ڈسپلن کے طور پر، حدود کے طور پر اور طریقے کے طور پر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہیں، لباس سے متعلق ان کا خیال کرنا چاہیے۔
مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ بتائی کہ لباس کو ساتر ہونا چاہیے. سطر کا مطلب کیا ہے؟ نہ اتنا چست ہو کہ اس سے جسم کی حیت واضح ہو، اور نہ اتنا باریک ہو کہ اس سے جسم کی رنگت واضح ہو. پہلی بات تو یہ ہے. مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مردوں کا سطر الگ ہے، عورتوں کا سطر الگ ہے. عورت کا سطر پورا کا پورا، یعنی اس کی کلائیوں سے آگے ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے پیر اور چہرے کی ٹکیا، اس کو چھوڑ کر پورا جسم اس کا سطر ہے. اور مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے گھٹنے سمیت، یہ وہ حصہ ہے جو مرد کا سطر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حصہ وہ ہے کہ جو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا، اور عورت کو چاہیے کہ اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی اپنے سطر کو ڈھانپ کر رہے. ہاں پھر کسی ضرورت کے تحت گھر میں کام وام کے اعتبار سے، یا کسی خاتون کا دوسرے خاتون کے سامنے، اس میں ایک سطر اور ہے جس کو سطر خفیف کہتے ہیں، ہلکا سطر. وہ کیا ہے کہ جو اعضائے وضو ہیں، جن اعضاء کو وضو کے لیے کھولا جاتا ہے، جیسے سر کو کھولا جاتا ہے، کہولیوں تک ہاتھ کو کھولا جاتا ہے، اسی طرح سے ٹخنوں سے کچھ اوپر پنڈلیوں تک پیر کو کھولا جاتا ہے وضو کے لیے، تو خواتین کے سامنے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے کام کاج کی ضرورت، گھر کے کام کاج کی ضرورت کے لیے سطر خفیف کو کھول سکتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو حجاب کہتے ہیں، وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جب کوئی خاتون نامحرم مرد کے سامنے آئے تو پھر اسے چہرہ بھی ڈھانپنا ہے، اور اس لباس کو جو سطر کے طور پر پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر مزید لباس بھی اختیار کرنا ہے جس کو برقع کہتے ہیں. وہ اپنے مقام پر بات آ جائے گی. اچھا، جب سطر ایسا ہو گیا، یعنی کپڑے سے جسم ڈھانک لیا گیا، تو ساتھ ساتھ پھر یہ حکم دیا گیا کہ اس میں تشبہ نہ ہو. مردوں کے لیے عورتوں کی مشابہت اور عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت یہ ناجائز ہے، شرعاً ناجائز ہے. ایسے کپڑے اختیار کرنا جو مرد پہنتے ہیں عورتیں بھی وہ پہننے لگ جائیں، ناجائز. جو کپڑے عورتیں پہنتی ہیں، جس طرح کے رنگ، جس طرح کے کٹ اور جس طرح کے انداز، ویسے کپڑے مرد پہننے لگ جائیں تو ناجائز ہے. یعنی تشبہ بالنساء بھی ناجائز ہے مردوں کے لیے، اور تشبہ بالرجال ناجائز ہے عورتوں کے لیے. اسی طرح سے تشبہ بالکفار بھی ناجائز. مرد و عورتوں کے لیے ایسے کپڑے اختیار کرنا جو غیر مسلم اقوام کا شعار ہوں، ان کا طریقہ ہوں، وہ اس طرح پہنتے ہوں کپڑے، اور خاص طور پر ان کے جو مذہب پہنتے ہیں ایسے کپڑے اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے. تب غور کرنا چاہیے کہ ایسا ڈسپلن سکھایا گیا، ایسی اعلیٰ تعلیمات ہمیں دی گئیں، اور لباس تک کے بارے میں تفصیلات ہمیں بتائی گئیں. تو ہم وہ قوم ہیں جنہیں اپنے طریقوں پر فخر ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کو ہر اعتبار سے مکمل کر دیا، اور مغربی تہذیب وہ ہماری تہذیب کا ضد بنی ہوئی ہے. ہم بدقسمتی سے ان کی نقالی کر کر اپنی تہذیب کا ضد بنتے چلے جا رہے ہیں. سنتوں کی ضد ہم نے پیدا کر لی ہے. وہاں پر جو ہے اعزاز اس میں ہے کہ داڑھی مونڈے، ہمارے ہاں اعزاز مردوں کا اس میں ہے کہ داڑھی رکھے. مرد کے چہرے کو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ترانہ حمد پڑھتے ہیں کہ مردوں کے چہرے کو داڑھی سے مزین کیا اور عورتوں کو چوٹی سے زینت دی. تو آج کیا ہوا کہ مردوں کو شیطان نے طریقہ سکھا دیا. اب مغربی تہذیب یہ سب کچھ سکھاتی ہے، اصلاً شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کی صورت اختیار کر لیں داڑھی مونڈ کر، اور عورتیں جو ہے بال چھوٹے کر کاٹ کر مردوں کے مشابہ ہو جائیں. تو یہ لباس میں مشابہت سے زیادہ طریقوں کو اختیار کرنا زیادہ سنگین ہے. اسی طرح سے مردوں کو بھی طریقہ سکھایا گیا سر ڈھانک کر رہنا چاہیے، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو. خواتین کو بھی طریقہ سکھایا گیا کہ سر ڈھانک کر رہنا چاہیے، یعنی گھر میں بھی اپنے اوپر خمار یعنی ایک اوڑھنی اوڑھ کر رہیں، دوپٹے کا ایک طریقہ سکھایا گیا. اسی طرح سے مردوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھا کریں، عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ٹخنے ڈھانک کر رکھا کریں. آج آپ دیکھیں گے کہ فیشن اس کا برعکس ہے. فیشن کے نام پہ کیا ہو رہا ہے کہ عورتوں کے پائنچے اونچے کیے جا رہے ہیں، اور مردوں کو جو ہے اسبال الازار یعنی نیچے جو چیز جسے کہتے ہیں، چاہے وہ پتلون ہو، چاہے وہ شلوار ہو، دھوتی ہو، اس کو اسراف کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس راوی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان من الاسراف ان تاکل کل ما اشتہیت، کہ اسراف یہ ہے کہ ہر چیز تم وہ استعمال کر لو جس کا تمہارا دل چاہے. جس چیز کو استعمال کرنے کا تمہارا دل چاہے اسے استعمال کرنے لگ جاؤ تو یہ اسراف ہے. معلوم ہوا کہ انسان کو کہیں کہیں اپنے آپ کو روکنا بھی چاہیے. حلال سے دستیاب ہو، وافر دستیاب ہو، دسترس میں ہو، اس کے باوجود بھی یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ اسے جنت میں برتیں گے. یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند اس کے دوسرے ہیں، تو اپنے استعمال میں لانے کے بجائے ان کو دے دے. اس طرح سے اس کی ایمان میں پختگی پیدا ہوگی اور زندگی کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا. انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو. قل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا اس زینت کو
جسے اللہ نے نکالا تھا اپنے بندوں کے لیے، یعنی پیدا فرمایا تھا، تخلیق فرمایا تھا اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں، اچھی اچھی چیزیں جو رزق میں سے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حرام ٹھہرا لینا جائز نہیں ہے، ہاں انسان کو اعتدال کے ساتھ اچھی اچھی چیزوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے، اور استعمال کر کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ٹھنڈا پانی پسند ہے کہ اس کو استعمال کر کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ پانی سے پیاس بھی بجھ جاتی ہے، مگر جب ٹھنڈا پانی استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے اور زیادہ فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ تو جو رزق کی اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی انسان اختیار کرے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا شکر کرنے والا ہو جائے، کسی چیز کو چھوڑ کر صبر کرے اور کسی چیز کو اختیار کر کر شکر کرے۔ قل کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا، یہ اچھی اچھی چیزیں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، اور روز قیامت تو خالصتا انہی کے لیے ہوگی۔ اور اس بات کو بھی حرام ٹھہرایا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے اللہ کی طرف باتوں کو منسوب کرنا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب آ جائے گا ان کے لیے معین وقت، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو اس سے پیچھے نہ ہوں گے ایک لمحے بھر بھی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ایک لمحے بھر اس سے آگے بھی نہ ہو سکیں گے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول میری طرف سے، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ بیان کرتے ہوں، تم میں سے رسول آئیں میرے پاس سے، تمہارے پاس رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، بیان کرتے ہوں تم پر ہماری آیات، فمن اتقی، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے، واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا۔ انکار بوجہ تکبر ہوتا ہے، انکار انسان کا عام طور پر بوجہ تکبر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ بات، یہ طریقہ تو دین میں ہے، مگر میں جس طریقے کو اچھا سمجھتا ہوں مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے۔ تو شریعت کے بالمقابل اپنی پسند کو ترجیح دینا، شریعت کے بالمقابل کسی اور قوم کے طریقوں کو ترجیح دینا، شریعت کے بالمقابل اپنی خواہشات نفس کو ترجیح دینا، اگر اعتقاد کے درجے میں ہو تو کفر ہے، اور عمل کے درجے میں ہو تو پھر گناہ ہوا کرتا ہے۔ واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، کہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، اور جھٹلایا اس نے اللہ کی آیات کو، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پہنچے گا ان کا حصہ لکھا ہوا، یعنی جو کچھ ان کے نامہ اعمال میں ان کی برائیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کی خطائیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے بقدر یہ حصہ پا کر رہیں گے عذاب میں سے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جاتے ہیں ان کے پاس ہمارے قاصد یعنی فرشتے جو ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، یتوفونہم، جو ان کی روحیں قبض کریں گے، قالو، تو وہ کہتے ہیں فرشتے کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ معبود جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ اس موقع پر ان کے لیے حسرت میں اضافہ کرتے ہوئے وہ سوال کرتے ہیں ان سے کہ کہاں ہیں تمہارے معبودان باطل۔ قالو، تو مشرک لوگ کہتے ہیں ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ تو ہم سے چھوٹ گئے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ مشرک لوگ اس وقت گواہی دیں گے اپنے ہی خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ قالت ادخلوا فی امم، تو اللہ کہے گا کہ داخل ہو جاؤ پھر ان امتوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جو گزر چکے تم سے پہلے، جنوں میں سے بھی تھے انسانوں میں بھی تھے، انسانوں میں سے بھی تھے، آگ میں داخل ہو جاؤ، فی النار، داخل ہو جاؤ، واصل جہنم۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، ہر مرتبہ جب ایک طبقہ داخل ہوگا جہنم میں تو وہ لعنت کرے گا دوسرے طبقے پر، ایک پہلے سے اس میں موجود ہوں گے، دوسرے بعد میں لائے جائیں گے، ایک نسل وہاں موجود تھی، دوسری نسل بعد میں لائی گئی، تو اب جو موجود لوگ بعد میں آنے والے ہیں وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر آئے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، تم نے ہمیں غلط راستے سکھائے تھے، تم نے ہمیں اس راستے پر چھوڑا تھا۔ وہ جو دنیا میں کہہ رہے تھے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان طریقوں پر پایا، اس دن کہیں گے کہ یہی آبا و اجداد یا ہم سے پہلے والے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح سے جو
دوسرے لعنت کرنے والے یعنی وہ جو ہوں گے بڑے جو پہلے پہنچے ہوئے ہیں وہ کہیں گے بھئی تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا، تو تم پر تمہارے اعمال کی پھٹکار ہے، تو ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہوں گے. کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، تو وہ اپنی بہن پر یعنی پچھلی جماعت پر لعنت کرے گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے. قالت اخراہم لاولاہم، کہے گی ان سے پچھلی جماعت بعد والی جماعت سے، ربنا ہؤلاء، اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فاتہم عذابا ضعفا من النار، تو آپ ان کو عذاب میں سے آگ کے عذاب میں سے دگنا عذاب دیجیے. قال، تو اللہ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہے. جس طرح سے انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تو ان کا اپنا اور تمہارا وبال جمع ہوا، ایسے ہی تم نے اپنے سے بعد والوں کو گمراہ کیا تو ان کا اور تمہارا گناہ وہ جمع ہو گیا. معلوم ہوا کہ جو گناہ کے طریقوں پر ناجائز راستوں پر ڈال کر جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا سے چلے جائے ان کی برائی جاری و ساری رہتی ہے. جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے ہی گناہ جاریہ بھی ہے، الا یہ کہ وہ انسان توبہ کر لے اور اس سے اعلان برات کرے. جس کو اس نے غلط فہمی میں مبتلا کیا تھا، برائیوں میں مبتلا کیا تھا، ان کے سامنے اعلان برات کرے کہ میں تو اس سے بری ہوں اور اپنے رویے کو اور طریقے کو درست کر لو. تو کہا کہ آج ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم نہیں جانتے. وقالت اولاہم، تو پھر کہے گی ان کی پہلی جماعت لاخراہم، ان کی پچھلی جماعت سے، فما کان لکم علینا من فضل، کہ کوئی تمہیں حاصل نہیں ہم پر فضیلت، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو اب چکو عذاب کا مزہ اس کے سبب جو تم کماتے تھے. یعنی تمہیں بھی دگنا ہمیں بھی دگنا مل رہا ہے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور اس کے بالمقابل بڑے بنے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنت، اور جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل ناکے میں. ان بات اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی یہ محاورہ استعمال فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا سوئی کے ناکے میں، اسی طرح سے وہ لوگ جو گناہگار ہیں، وہ لوگ جو کفر پر مرنے والے ہیں، وہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں. یعنی حتمی بات ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی صرف ڈراوا سنایا گیا قرآن حکیم میں اور روز قیامت سب کو جنت ڈال دیا جائے گا. جیسے کہ بعض ملحدین باتیں کرتے ہیں کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو کسی کو عذاب میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنی مخلوق کو عذاب میں ڈال دے گا. یہ صرف ایسی ڈر سنانا ہے، ڈرانے کے لیے. واقعتاً حقیقتاً جنت جہنم کچھ نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقی بات ہے کہ جو لوگ اس طرح سے جائے کہ وہ میری آیات کو جھٹلائے اور تکبر کرے، یعنی کافر لوگ ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. یہ وہی بات ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا کہ بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب کسی کافر کی موت واقع ہوتی ہے، اس کی روح کو لیا جاتا ہے، لے کر جو ہے ٹاٹ کے کپڑے میں رکھا جاتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اتنا جتنی اس کے اندر طاقت ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے جو کچھ کینہ ہوگا. جنت کی نعمتیں، بہت سی نعمتیں قرآن حکیم میں ذکر ہوئی، اس میں خاص نعمت یہ بھی ہے کہ جنت ایسا مقام ہے جو نفوس مزکہ کے لیے بنایا گیا ہے، جن کے نفس بالکل پاک ہوں. تو اگر کوئی دنیا میں ہی پاک ہو کر جائے ہر طرح کی باطنی بیماریوں سے، ہر طرح کے گناہ سے، تو اول واہلے میں جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسے نفوس مزکہ ان کو اول واہلے میں جنت میں داخلہ ملے گا. اچھا، اگر کوئی گناہ کے آثار لے کر جائے گا تو اس کے لیے پھر اس کو پہلے اس دھوبی گھاٹ میں ڈالا جائے گا جسے جہنم کہتے ہیں، اور وہاں اس کو اچھی طرح پٹائی کر دھلائی کر صاف کیا جائے گا. ایمان والا ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، گناہ ساتھ لایا ہے. صفائی ہو جائے گی تو پھر وہاں سے نکال کر جنت ڈالا جائے گا. اچھا، اگر کچھ باطنی آثار بیماریوں کے رہ گئے ہیں، کینہ، تو اس کو بھی صاف کر دیا جائے گا. جنت میں لوگ آپس میں شیر و شکر ہوں گے، ایک دوسرے کو صرف سلام ہی کی بات کہتے ہوں گے. کوئی نہ کسی پہ تانا کرے گا، نہ کوئی کسی پہ طنز کرے گا، نہ کسی کو دشنام رکھے گا، ہر کوئی وہاں سلام سلام کہتا ہوگا. تو اللہ نے بتایا یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم نکال لیں گے اہل جنت کے سینوں سے کینے کو. کینہ کیا ہے؟ کسی کے لیے برائی کو پالنا اپنے دل میں. کینہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی نیکیوں کو بھی تباہ کرتا ہے، اس کی زندگی کو بھی اجیرن بنا دیتا ہے، نامہ اعمال میں بھی بہت سے گناہوں کو جمع کر دیتا ہے. وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو بھی ہوگا، جتنا تھوڑا سا رہ جائے گا وہ بھی نکال دیں گے، فی صدورہم، ان کے سینوں میں سے، من غل، کسی قسم کا بھی کینہ، کسی مومن بھائی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے ان کے دلوں میں کوئی برائی نہیں رہ جائے گی. اور یہی پھر جنت کے ماحول کو اچھا بنانے کا ذریعہ.
آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول بھی اچھا بن جائے تو اس میں ایک اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آج اپنے گھروں کو جنت بنانا چاہتے ہیں، جو آج اپنے معاشروں کو جنت بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے کام کرنے کے ماحول کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ انسان اکیلا پیدا نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ لوگ ہیں، تو گھر میں بھی کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہیں، دفتر میں بھی کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہیں، ویسے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، اور یہ ساتھ لوگوں کا یہ بڑی چیز ہے، یعنی یہ انسان کے لیے بڑا سہارا ہے زندگی گزارنے کا، اور اگر اس کے احباب نہ ہوں، محبت کرنے والے نہ ہوں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ مگر ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جو محبت کرنے والے اور متعلقین ہیں ان کے مابین اگر کینہ پیدا ہو جائے، آپس میں کدورتیں پیدا ہو جائیں تو یہ زندگی کا سارا لطف برباد کر دیتی ہیں۔ تو اگر جنت جیسی زندگی دنیا میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ کیا ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کر لیں، کینے سے پاک کر لیں، کسی کا برا نہ چاہیں، کسی کے بارے میں برائی اپنے دل میں نہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیتے تھے ہر ایک سے، اور کوشش کرتے تھے اس بات کی کہ کوئی آپ تک کسی کی برائی نہ پہنچائے۔ کہہ رکھا تھا آپ نے یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ سلیم الصدر رہوں، اپنے سینے کو محفوظ رکھوں ہر مسلمان کی برائی سے، تو تمہیں چاہیے کہ کوئی کسی کی برائی مجھ تک نہ پہنچائے کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا کرتا ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا اور اس کا تو طریقہ ایسا ہے، وہ آپ کے سامنے ایسے پیچھے ایسے، اس طرح کی باتیں لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کے دلوں کو دوسروں سے خراب کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو زندگی کے لطف کو خراب کر دیتی۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں جنت میں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی۔ وما کنا لنہتدی، یہ اہل جنت کا ترانہ ہے، یہ اہل جنت کے وہ الفاظ ہیں جو ان کی زبانوں پر جاری ہوں گے جب وہ جنت پہنچ جائیں گے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی اس کی، یعنی جنت تک پہنچا دیا۔ اب دیکھیے اہل جنت جب ذکر کرتے ہیں نعمتوں کا تو وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اور جب اللہ ذکر فرماتے ہیں بندوں پر اپنی نعمتوں کا تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے نیک اعمال کے بدلے انہیں دیا گیا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی، اور ہرگز ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق آئے تھے رسول ہمارے حق بات لے کر، ونودو، اور وہ آواز دیے جائیں گے ان تلکم الجنہ، کہ یہ ہے تمہارے لیے جنت، ورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اپنے عمل کے بدلے۔ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے عمل کی جزا ہے، بندوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور اس موقع پر ہوگا یہ کہ جنت والے وہ پکاریں گے دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا، اور کہیں گے کہ تحقیق ہم نے پایا ما وعدنا ربنا حقا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچا، جنت کا وعدہ کیا تھا ہمیں جنت مل گئی۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی پا لیا اس کو جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا برحق؟ قالوا نعم، تو کہیں گے ہاں ہاں۔ فاذن مؤذن بینہم، تو پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے مابین، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے تھے اس میں کجی، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے تھے۔ وبینہما حجاب، اور ان کے مابین ایک پردہ ہوگا، اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین ایک پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر جیسے کہ ذکر کیا گیا بلند مقام بھی اسی طرح سے یہ کہ جو پہچانا ہوا مقام ہے یا ان لوگوں کا مقام ہے جو پہچان رکھتے ہیں، اس لیے کہ آگے ان کا یہ وصف ذکر ہو رہا ہے کہ یعرفون کلم بسیماہم، کچھ لوگ ہوں گے جو کہ اعراف پر یعنی بلند مقام پر ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور ان کے گناہ برابر ہو جائیں گے۔ تو اول والے میں جو جنت گئے تھے ان کے تو نیکیوں کے پلے بھاری تھے اس لیے چلے گئے، اور جن کی گناہوں کے پلے بھاری تھے وہ جہنم چلے گئے۔ یہ وہ تھے جن کے پلے برابر ہو گئے، تو ان کو اعراف پر درمیان میں روک لیا جائے گا، جنت کی دیوار پر ان کو روک لیا جائے گا، اور اس موقع پر یعرفون کلم بسیماہم، اور وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی خاص علامات سے۔ یہ لوگ جو نہ ابھی اہل جنت میں سے ہوئے نہ اہل جہنم میں سے ہوئے، مگر چونکہ تھے صاحب ایمان، تو ایمان والوں کو اللہ نے ایک معرفت عطا فرمائی ہے، ان کے دلوں میں ایک اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو وہ دیکھ رہے ہوں گے ایک طرف اور پہچان رہے ہوں گے اہل ایمان کو، کلم بسیماہم، ہر ایک کو اس کی خاص علامت کے ذریعے سے۔ ونادو، اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم کو سلام ہو،
देखेंगे इनमें से बाज वो लोग हैं जो हमारे साथ हुआ करते थे दुनिया में और आज बड़े मकाम मर्तबे में जन्नत में पहुंचे हुए हैं, तो उनको कहकर उनसे अपने ताल्लुक का इजहार करेंगे, अस्सलामु अलैकुम, उनको सलाम करते होंगे। लम यदखुलूहा, अभी ये असहाबे आराफ जन्नत में दाखिल नहीं हुए, वहुम यतमाऊन, जबकि ये इसकी उम्मीद रखते हैं। तमा इन्हें इसी बात की है, इस बात की उम्मीद है, ख्वाहिश है कि अल्लाह की रहमत से जन्नत दाखिल कर दिए जाए, मगर अभी दाखिल नहीं हुए। वह इज़ा सुरिफत अब्सारुहुम, और जब फेरे जाएंगे उनकी आंखें, यानी उनके चेहरों को दूसरी तरफ फेरा जाएगा, तिलका अस्हाबिन नार, दोज़खियों की तरफ, क़ालू, तो वो कहेंगे रब्बना, यानी दोज़खियों के हाल को देखकर कहेंगे रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह हमें जालिम लोगों के साथ न कर, हमारा अंजाम इन जालिमों के साथ न कर। व नादा अस्हाबुल आराफ रिजालन, पुकारेंगे वो अस्हाबुल आराफ ऐसे लोगों को, यारिफूनहुम, जो दोज़ख में होंगे और उनको ये पहचानते होंगे, देखेंगे कि ये भी दुनिया में थे और उनके करतूत बड़े वहां पर दुनिया में बड़े समझे जाते थे और बड़े मकाम मर्तबे वाले भी समझे जाते थे ये, मगर थे बुरे लोग। यारिफूनहुम, उसे पहचानते होंगे, बिसीमाहुम, उनकी खास अलामात के जरिए से, यानी दोज़खियों को। क़ालू, कहेंगे मा अग़ना अन्कुम जमुकुम, कुछ फायदा न दिया तुम्हें तुम्हारे जत्थे ने, तुम्हारे लश्कर ने, तुम्हारी जमात ने, तुम्हारे टोले ने, तुम्हारे हिमायतियों ने, तुम्हारे नारे लगाने वालों ने कोई फायदा न दिया। जहन्नमियों की हसरत में इजाफा होगा। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और जो कुछ तुम तकब्बुर करते थे दुनिया में, तुम बड़े बनते थे, बड़े बड़े ओहदों पर थे, तो क्या उसमें से कुछ तुम्हें फायदे में, कुछ उसमें से कुछ तुम्हें यहाँ काम ना आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे, अब यहाँ मौका दरमियान में ये बात महसूफ है कि जो जहन्नम वाले होंगे उनको देखकर जब ये अल्लाह से पनाह मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर इन लोगों को, जो जन्नत वाले हैं, जो आराफ वाले हैं, इनको जन्नत में दाखिल करेंगे। उसका बयान आता है, अहाउलाई लज़ीना अक़समतुम, जहन्नमियों से अल्लाह फरमाएंगे कि क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाकर कहते थे, ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमतिन, कि अल्लाह इनको अपनी रहमत में से कुछ नहीं पहुंचाएगा, यानी जो आराफ पर हैं उनके बारे में, जो दरमियान दरमियान के थे उनके बारे में, वो जो दोज़खी लोग हैं दुनिया में ये कहते थे कि इनको अल्लाह की रहमत पहुंचने वाली नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन जहन्नमियों की ख्वाहिश के बिल मुकाबिल इन आराफ वालों को दाखिल कर देंगे जन्नत में। हुक्म होगा उदखुलुल जन्नत, दाखिल हो जाओ जन्नत में, ला खौफुन अलैकुम, नहीं है तुम पर कोई खौफ, वला अंतुम तहज़नून, और न तुम पर कोई गम होगा। व नादा अस्हाबुन नारे, अब पुकारेंगे दोज़ख वाले अस्हाबल जन्ना, जन्नत वालों को, अन अफीज़ु अलैना मिनल मा, कहेंगे कि कुछ हम पर डाल दो पानी में से, जो तुम्हारे पास नेमतें हैं उनमें से कुछ नेमत पानी की हम पर डाल दो, और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या उसमें से कुछ हमें दे दो जो तो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दे रखा है। क़ालू, तो वो जन्नती लोग कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा, कि बेशक अल्लाह ने ये दोनों चीजें, पानी और दीगर रिज़्क़, हराम कर दिया है इसे अलल काफिरीन, काफिरों पर। दुनिया में तो दोनों को दिया जा रहा है, उस रोज काफिरों पर तमाम किस्मों का रिस्क हराम कर दिया जाएगा। अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा, वो लोग के जिन्होंने बना लिया था अपने दीन को तमाशा और खेल, व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और धोखे में डाल रखा था उनको दुनिया की जिंदगानी ने। फल नंसाहुम, अल्लाह फरमाते हैं चुनाचे आज हम उन्हें भुला देंगे, कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा, जैसे उन्होंने भुला दिया था आज के दिन की मुलाकात को, रोज क़यामत को। वमा कानू बिआयातिना यजहदून, और जो कुछ वो किया करते थे इनकार हमारी आयत का, झगड़ा करते थे हमारी आयत से, यानी उनका इनकार करते थे, उसके सबब आज हमने इनको भुला दिया। वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन, और तहकीक हम लाए थे उनके पास एक ऐसी किताब, फस्सलनाहु अला इल्मिन, जिसको हमने मुफस्सल किया था अपने इल्म की बुनियाद पर, खोल खोल कर उसमें हिदायत की बातें बता दी थी। हुदन व रहमा, हिदायत है वो और रहमत है, लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। हल यंजुरून इल्ला तावीला, तो अब वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या उसके अंजाम कार का, यानी कयामत के आ जाने का। कुरान हकीम में जो कुछ बताया गया है उसका अंजाम जाहिर हो जाए, यानी अजाब आ जाए या कयामत आ जाए। यौम याती तावीलुहु, जिस रोज के उसका अंजाम जाहिर हो जाएगा। यक़ूलुल लज़ीना नसू, तो कहेंगे वो लोग जो भूले हुए थे, मिन क़ब्ल, इससे पहले, क़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़, के तहकीक आए थे हमारे पास हमारे रसूल, हमारे रब के रसूल बर हक। फहल लना मिन शुफा, तो है कोई हमारे लिए सिफारिशी, फयशफऊ लना, कि वो हमारी सिफारिश करे, और नुरद्दु, ये कि हम लौटा दिए जाएं, एक बारी और हमें मिल जाए। फनाअमल, फिर हम अमल करें, गैरल लज़ी कुन्ना नाअमल, उससे हटकर दूसरा अमल जो हम किया करते थे, उसके मुकाबले में अच्छा अमल जो हम किया करते थे, जैसा अमल हम पहले कर रहे थे उसको छोड़कर दूसरा अमल हम इख्तियार कर लें, यानी नेकोकारों वाली तरफ पर आ जाएं। फरमाया कद खसरू अनफुसहुम, तहकीक इन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, वज़ल्ला अन्हुम, और उनसे गुम हो गया, मा कानू यफ्तरून, वो सब कुछ जो वो घड़ा करते थे, झूठ बांधा करते थे, उस दिन उनको उनके वो झूठे सहारे काम ना आएंगे।
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. احمدہ حمدا یبلغ رضاہ وصلی اللہ علی اشرف من اجتباہ وعلی من صاحبہ ووالاہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. ارشاد باری تعالی ہے ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. 6 دنوں سے کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ دنوں کی تقسیم اللہ کی گنتی کے اعتبار سے وہ نہیں ہے جو ہماری ہے. جیسے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا کہ ایک دن اللہ کے نزدیک عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو. اور کہیں فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ بروج میں، یعنی 50,000 سال کے برابر بھی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی تقویم ہے، اپنی ایک تقسیم ہے، اس کے اعتبار سے 6 مراحل تھے، 6 دن کہا گیا جنہیں، ان میں آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یعنی اس نے اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کے لیے ایک عنوان اختیار کیا جس کو عرش کہتے ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ قرآن حکیم نے لفظ عرش استعمال کیا، یہ اس کا تخت ہے. کیسا ہے، کہاں ہے، اور اس کے بارے میں سوال و جواب، اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ یہ استوا یعنی اللہ کا مستوی ہونا، مستوی ہونے کا مطلب ہوتا ہے جم کر بیٹھنا، تو اللہ کا استوا سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، قرآن حکیم میں یہ بات تو مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مستوی ہوا عرش پر. پھر فرمایا کہ والسؤال عنہ بدعہ، مگر اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. صحابہ اکرام نے سوال نہیں کیا، ایمان رکھتے تھے وہ اس بات پر کہ اللہ مستوی عرش ہے. اور فرمایا کہ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، کہ ہم اس کے ظاہر پر ایمان رکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا وہ برحق ہے. اس کے بارے میں سوال و جواب، کوت کوریت اور اس کی کیفیت کے بارے میں جاننا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. والکیفیت مجہول، اس کی کیفیت نامعلوم ہے. تورات میں اس بات کا ذکر آتا ہے، جو اس میں کتاب پیدائش ہے، یعنی ابتدا میں تخلیق کائنات، تخلیق انسان کے واقعات بیان ہوئے. وہاں کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 6 دن میں آسمان و زمین کو تخلیق کیا، پھر وہ تھک گیا اور تھک کر 7ویں دن اس نے آرام کیا. یہ ان کی طرف سے اضافہ ہے. تو قرآن حکیم نے جو صحیح حصہ تھا اس کو نقل کر کر یہ بتا دیا کہ یہ بات صحیح ہے، اس کے بعد وہ اضافہ کہ اللہ تھک گیا، یہ بات درست نہیں ہے. قرآن حکیم میں سے پہلے سورہ آیت الکرسی میں بھی ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ، اور ان دونوں کی، آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے. یغشی اللیل، کہ وہ ڈھانپتا ہے رات کو، ستاروں کو، بامرہ، اللہ کے حکم سے سب کچھ مسخر ہے. الا، آگاہ رہو، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہے پیدا کرنے کا اختیار بھی اور اسی کے لیے ہے حکم دینے کا اختیار بھی. توحید کا ایک سبق ہے کہ وہی خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہی اس لائق ہے کہ وہ حکم جاری کرے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر فرما روا بھی اس کا وہی ہے، شریعت نازل کرنے کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے. تبارک اللہ، اللہ بڑا بابرکت ہے، رب العالمین، جہان والوں کا رب ہے. ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیۃ، آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے. دعا کے آداب سکھائے گئے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے، اور چاہیے کہ گڑ گڑانے کا یہ وصف ہمارا اللہ کے مابین ہو. اور دوسری بات یہ کہ خفیتاً، چپکے چپکے. مجمع میں بڑی دعاؤں کا کرنا اور اس میں جو ہے وہ لہک لہک کر دعائیں کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں. اس میں بعض اوقات ریاکاری بھی پیدا ہو جاتی ہے. طریقہ یہ ہے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ، الہاؤزاری کے ساتھ، چپکے چپکے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اکیلے میں ہم دعائیں کریں. انفرادی دعائیں جتنی طویل ہوں اتنا اچھا ہے، اور اجتماعی دعائیں جتنی مختصر ہوں اتنا بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجموع میں جو دعائیں ہیں وہ مختصر منقول ہیں. ان آیات کے ذیل میں
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے آج ہمارے زمانے کے ائمہ مساجد کو کہ نمازوں کے بعد طویل طویل دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیا ہے، خاص طور پر وہ نمازیں کہ جن کے بعد لوگ اپنی نماز مکمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ دعا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں جو بعد والے ہیں یعنی مسبوق بعد میں آ کر جماعت میں جڑنے والے افراد، ان کے لیے اپنی نماز کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا، تو بآواز بلند نماز کے بعد دعا یہ سکھائی نہیں گئی، یہ سنت نہیں ہے۔ بآواز بلند اگر کرنا ہی ہے تو مختصر کر لیں، دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اس میں بھی ہمارے جو اکابر ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ نماز کے بعد دعاؤں سے مراد کیا ہے، فرض نماز کے فوراً بعد نہیں ہے، یہ شوافے کا موقف ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کے لیے وقفہ دیا جائے، تسبیحات کے لیے وقفہ دیا جائے، اور اس کے بعد پھر سنتیں پڑھے آدمی اور گھر جا کر پڑھے تو افضل ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ فرض نماز اس کے بعد اس سے متعلق نمازیں جو سنت موقدہ ہو یا نوافل ہوں تو وہ متصلاً پڑھی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو مسجد میں نماز ادا فرمانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے اور وہیں پر پھر سنت ادا کرتے تھے اور پھر دعا فرماتے تھے، یا یہ ہوتا تھا کہ آپ وہیں پر مسجد پہ ہی نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد سنت ادا فرمائیں۔ اولا تو یہی ہے کہ گھر جا کے سنتیں پڑھ لے، مگر اگر گھر جا کر اس کے فوت ہو جانے یا رہ جانے کا اندیشہ ہو تو مسجد میں ہی نماز فرض کے ساتھ متصلاً پہلے سنتیں پڑھے، نوافل پڑھے اور اپنی نمازیں مکمل کر لے، اس کے بعد دعائیں کرے۔ اور یہ وقت بھی دبر صلات جو ذکر آتا ہے حدیث میں کہ قبولیت نماز کا موقع قبولیت دعا کا موقع نماز کے بعد ہے، تو نماز کے بعد سے مراد ہے فرض، اس کے ساتھ واجب، اس کے ساتھ سنت، نفل سب پڑھ لیے گئے، پھر پڑھنا دعاؤں کا۔ تو وقفہ ڈالنا بہت زیادہ فرض کے بعد سنتوں سے پہلے یہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ باب وسیع ہے، اس میں اگر کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے اور کسی کو کسی طریقے میں راحت ہے تو کوئی ایک طریقہ فرض واجب بھی نہیں کیا گیا، آداب کا بیان ہے، مستحب کیا ہے یہ بتایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پکارے آہذاری کرتے ہوئے اور چپکے انہو لا یحب المعتدین، اور اللہ سبحانہ و تعالی بے شک پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور فساد برپا نہ کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور پکارو اللہ کو خوف کھاتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ ایمان نام اسی کا ہے، خوف و طمع کے مابین اللہ سے رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکار لوگوں کے۔ وہو الذی یرسل الرياح، وہی اللہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری دینے والی بنا کر اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش کو رحمت سے تعبیر کیا، اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں بھاری بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، ہم ہانک کر لاتے ہیں ان بادلوں کو، جس طرح سے ریوڑ کو ہانکا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ہانک کر لاتے ہیں ان بادلوں کو ایک مردہ زمین کی طرف، مردہ شہر کی طرف، مراد کیا ہے کہ بنجر پڑی ہوئی زمین کی طرف۔ فانزلنا به الماء، اور اس پہ اتارتے ہیں پانی ان بادلوں کے ذریعے سے۔ فاخرجنا به من كل الثمرات، اور اس کے ذریعے سے اگاتے ہیں طرح طرح کے میوے۔ كذلك نخرج الموتى، اسی طرح سے ہم قبروں سے نکالیں گے مردوں کو۔ لعلكم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دو باتوں پر نصیحت ہو گئی، ایک یہ کہ وحی اور ہدایت کا سامان یہ بارش کی مانند ہے، اسے بھی رحمت سے تعبیر کیا، تو اگر دل مردہ ہو جائے تو ان کے لیے اس وحی کے ذریعے سے زندگی کا سامان ہے۔ اسی طرح یہ بتایا کہ جس طرح سے زمین مرنے کے بعد زندہ ہوتی ہے بارش سے، ایسی اللہ قادر ہے اس بات پر کہ مردوں کو قبروں سے نکال کر روز قیامت کھڑا کرے۔ والبلد الطیب، اور وہ شہر یا وہ زمین جو پاکیزہ ہو، اچھی ہو، کھیتی، ایسی کھیتی جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہو، زرخیز زمین، یخرج نباتہ، وہ نکالتی ہے اپنی نبات کو۔ نبات کا ترجمہ اردو میں انگوری سے کیا گیا، اس کی سرسبزی سے کیا گیا، اس کی شادابی سے کیا گیا، وہ اپنی شادابی پر آ جاتی ہے، اس کے اندر خوب رونق ہوتی ہے بإذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور دوسری وہ زمین جو خبیث ہے، بیکار ہے، ناکارہ ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ شور زدہ ہے اور اس میں جو ہے کچھ اگتا نہیں ہے۔ لا یخرج الا نکدا، وہ نہیں پیدا کرتی سوائے ناقص چیز کے۔ نکد کہتے تھے ایسی اونٹنی کو جو بانجھ ہو، تو ایسی زمین جو بانجھ ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے دل بھی زمینوں کی مانند ہیں، بعض کو تھوڑے سے پانی کے پہنچ جانے سے فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی ہدایت ان کے دل کی سرزمین کو بھی سرسبز کر دیتی ہے، دل کی دنیا کو لہلہاتا کر دیتی ہے۔ یہ طیب لوگ ہیں۔
اور دوسرے بعض ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، دلوں پر کالی کتنی لگ جاتی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس پر بارش بھی برسے، یعنی ان کو بہت سا نصیحت کا سامان بھی پہنچا دیا جائے تو ان کے دل نرم نہیں ہوتے، ہدایت قبول نہیں کرتے۔ کذالک، اسی طرح سے نصرف الآیات، ہم آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اب یہاں سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی رودات کا بیان شروع ہوتا ہے اپنی اپنی قوموں کی جانب، جس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان آیا کہ ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی معبود برحق نہیں تمہارا اس کو چھوڑ کر، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں اندیشہ رکھتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے۔ انکار کرنے والے عام طور پر وہ سردار ہوتے ہیں جن کے مفادات ہیں، جن کو بہت کچھ آسائشیں حاصل ہیں۔ انا لنراک فی ضلال مبین، کہنے لگے بے شک ہم تو دیکھتے ہیں تمہیں واضح گمراہی میں۔ قال یا قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے اگنور کیا، نظر انداز کیا سرداران قوم کو، اور پھر قوم سے خطاب کیا۔ نبی اور دائی اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میرے ساتھ تو کوئی گمراہی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، اور پہنچاتا ہوں تم تک پیغامات اپنے رب کے، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ وعالم من اللہ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی وحی کی ہدایت۔ اواجب تم، تو کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم، اس بات پر کہ آ گیا تمہارے پاس نصیحت کا سامان تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم، جو تم ہی میں سے ہے، یعنی بشر میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے، ولیتقوا، چاہیے کہ تم ڈر جاؤ، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، تو قوم والوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا، فانجیناہ، تو ہم نے انہیں نجات دی، یعنی انہیں بچا لیا، والذین معہ، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، یعنی ایمان والے، فی الفلک، ایک کشتی میں، چند ہی لوگ ایمان لائے تھے حضرت نوح کے ساتھ، اتنے کہ ایک کشتی میں آ گئے تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ تو ایسے لوگ تھے جو دل کے اندھے تھے، قوم عمین، دل کے اندھے لوگ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ ایک اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی کہا اپنی قوم سے، میری قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی معبود برحق نہیں تمہارا سوائے اللہ کے، افلا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے بھی سرداروں نے، چودھریوں، وڈیروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بے وقوفی میں پڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، آپ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ دنیا کے بھلے کو نہیں جانتے، دنیا کے فائدوں کو آپ نے تج دیا ہے، یہاں کی کامیابی سے آپ واقف نہیں ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں آپ کے بارے میں، مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم لیس بی سفاہۃ، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل حق بات ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم تک پیغامات اپنے رب کے، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے حق میں نصیحت کرنے والا ہوں، امانت دار، جو اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے پوری پوری پہنچاتا ہوں۔ اواجبتم، تو کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر، ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اللہ کی طرف سے، واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ جب اللہ نے تم کو جانشین بنا دیا قوم نوح کے بعد، یعنی قوم عاد کو قوم نوح کے جانے کے بعد زمین کو آباد کرنے والا بنایا، تو اس کو ایک نعمت کے طور پر یاد کروایا، یعنی اور یاد کرو اس بات کو کہ کیسے ان پر عذاب آیا تھا، قوم نوح پر عذاب آیا تھا، وہ تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، اسے یاد کرو۔ وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور تمہیں زیادہ کیا تخلیق کے اعتبار سے پھیلاؤ میں، مطلب کیا ہے کہ بڑھا دیا تمہیں تمہاری جسمانی قوت میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو خوب قد و قامت عطا کیا تھا، اور سورہ فجر میں فرمایا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، یہ اتنے بڑے تن و من تھے کہ ان جیسے دوسرے بنائے نہیں گئے کسی زمین میں، شہروں میں بسنے والے ایسے دوسرے نہیں تھے، تنوں کی مانند پڑے ہوئے تھے جب بات ان پر عذاب آیا ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ،
अल्लाह की नेमतों को देखो, जरा याद करो इन्हें, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। क़ालू, उन्होंने कहा, अजितना लिनाबुदल्लाह वहदा, क्या आप हमारे पास ये दावत लेकर आए हैं कि हम एक अल्लाह की बंदगी करें, व नज़रा मा काना याबुदु आबाउना, और छोड़ दो उन सारे बुतों को जिनकी परस्तिश करते थे हमारे आबा व अजदाद। यानी ये कि एक खुदा की परस्तिश और इतने सारे खुदा छोड़ देना, यानी वो ऐसे बेवकूफ लोग थे कि समझते ये थे कि खुदा ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छी बात है, हालांकि खुदा तो वो है जो अकेला हो। तो हर शय में ताद्दुद अच्छा नहीं होता, जहां ज्यादा होना अच्छा है वो अलग किस्म की चीजें होती हैं, और जिसमें एक होना अच्छा है वो तौहीद का इल्म है। तो बताया कि तुम क्या ये समझ चाहते हो कि हम सारे आप माबूदों को छोड़ दें, वह नजरा माँ काना, जिन जिन की परस्तिश करते थे, याबुदु आबाउना फातिना बिमा ताइदुना, हम तो मानने वाले नहीं, आप ले आइए, फातिना ले आइए हम पर फिर, बिमा ताइदुना, वो सब कुछ जिसका आप हमसे वादा करते हैं, यानी अजाब ले आइए हमारे ऊपर, इन कुंत मिन अस्सादिकीन, अगर आप सच्चों में से हैं। काला, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कद वक़ा अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुम व गज़बुन, तहकीक साबित हो गया तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब और गज़ब, यानी इसका आना। अतुजादिलूननी, क्या तुम मुझसे झगड़ते हो, फी अस्माइन, चंद नामों के बारे में, सम्मई तुमुहा, जो रख लिए तुमने, अंतुम व आबाउकुम, और तुम्हारे आबा व अजदाद ने, यानी जो लात उज़्ज़ा मनात मुशरिकीन मक्का ने नाम रखे थे, ऐसे उन लोगों ने भी अपने बुतों के नाम रख लिए थे। कहा ये क्या है, ये तो चंद नाम है, हकीकत तो इसकी कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई माबूद हकीकी तो है नहीं, तो तुम क्या चंद नामों की बाबत लड़ते हो, मुझसे झगड़ते हो, जो तुमने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने रख लिए हैं, घड़ लिए हैं। मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने तो इनकी बाबत कोई दलील नाजिल नहीं की। फंजुरू, तो फिर इंतजार करो, फंतज़िरू, फिर इंतजार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। फंजयनाहु, तो हमने बचा लिया हजरत हूद अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना माअहु, और उनको जो उनके साथ ईमान लाए थे, बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत खास से। वक़ताना दाबिरल लज़ीना कज़बू, और हमने काट डाली जड़ उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया भी आयातना, हमारी आयात को, वमा कानू मोमिनीन, और वो ईमान लाने वाले न थे। व इला समूद अखाहुम सालिह, और फिर भेजा हमने कौम समूद की तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर। ये जिन अक़वाम का जिक्र आ रहा है, ये वो अक़वाम है जो कि जज़ीरा नुमा अरब के इर्द गिर्द आबाद थी, इराक अरब, शाम अरब, और इसी तरह जजीरा नुमा, और जो पूरा एक जजीरे के तौर पर, एक तिकोन के तौर पर हिस्सा पाया जाता है। ये वो जगह थी जहां मुशरिकीन मक्का अक्सर सफर पर जाया आया करते थे, और उनके खंडरात, इन मुअज़्ज़ब कौमों के खंडरात उनकी निगाहों के सामने आते थे, तो उनके लिए नसीहत का सामान बनते थे, इसलिए उनका खास तौर पर जिक्र किया। वइला समूदा, और हमने भेजा समूद की तरफ, कौम समूद की तरफ, अखाहुम सालिहा, उनके भाई सालेह। अखाहुम से मुराद क्या है कि उसी कौम में से थे, उनको नबी बनाकर। काला, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, या कौम इब्दुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारा कोई माबूद नहीं उसको छोड़कर, क़द जाअतकुम बय्यिनतुन, तहकीक तुम्हारे पास आ गई वाज़ेह दलील मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। कौम वालों ने मुतालबा किया था इसी मौजज़े का, और कहा था कि हम ईमान तब लाएंगे जब पहाड़ से एक हामला ऊंटनी बरामद हो जाए। अब अल्लाह ने इसको उनके लिए एक फितने का जरिया, आजमाइश का जरिया बना दिया। वो ऊँटनी आई और आकर बरामद कर दी गई। अब वो उनकी फसलें भी खा जाती थी, उनका सारा पानी भी पी जाती थी। तंग आके कौम वालों ने उनमें से एक शकी उठा और उसने उठकर उस ऊँटनी के पैर को काट डाला, जिसका नाम कजार आता है, कजार नामी एक शख्स। और उसके बाद उनके ऊपर अजाब आया, इसलिए कि तो अल्लाह की तरफ से एक अलामत और निशानी मौजे के तौर पर जाहिर की गई थी। फरमाया हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से एक ऊँटनी है, लकुम आया, तुम्हारे लिए निशानी बनाकर भेजी गई है। फज़रूहा, तो छोड़ दो इसको, यानी इसके आप में रहने दो। ताकुल फी अर्ज़िल्लाह, के खाती फिरे अल्लाह की जमीन में। वला तमस्सूहा, और देखो इसको हाथ ना लगाना, बिसूइन, बुराई के साथ, बुरे इरादे से। फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। वस्कुरू, और याद करो, इस जाअलकुम खुलफा, जब उसने तुम्हें जमीन का जानशीन बना दिया, मिन बाद आदिन, कौम आद के बाद। वबवाकुम, और तुम्हें ठिकाना दिया, फिल जमीन में, तत्तखिज़ूना, तुम बनाते हो, मिन सुहूलिहा कुसूरा, जमीन के नरम हिस्से में यानी हमवार हिस्से में महल्लात बनाते हो, कुसूरा, तरह तरह के महल्लात बनाते थे। व तनहितूनल जिबाला बुयूता, और पूरे पहाड़ को काट कर घर बना देते हो। एक है कुरान हकीम कहता तनहितून मिनल जिबाली बुयूता, ये भी करते थे कि पहाड़ में से पत्थर काट के लाते थे और
پھر محلات بناتے تھے، اور ایک یہ تھا کہ پورے پہاڑ کو ویسے ہی کھڑے رہنے دیتے تھے اور سنگ مرمر اور اس کو تراش کے اس کے اندر محلات بنا لیتے تھے. اور جب بعثت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس موقع پر ان کے جو محلات سہول پر بنائے گئے تھے یعنی زمین پر، وہ تو تہس نہس ہو چکے تھے عذاب کی صورت میں اور مرور زمانہ سے، مگر یہ جو پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے تھے وہ موجود تھے، اور مشرکین مکہ اپنے اسفار پر آتے جاتے اسے دیکھتے تھے. تنحتون الجبال بیوتا، تم بناتے ہو پہاڑوں کو تراش کر گھر، فاذکروا آلاء اللہ، چنانچہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا اس کی قوم کے وڈیروں نے، چودھریوں نے، جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑے بنتے تھے ان کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے. کل جیسے ذکر آیا تھا کہ انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے عام طور پر اول وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوم کے دبے ہوئے طبقات ہیں. للذین استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمنا، جو ایمان لائے تھے، منہم، ان میں سے، ان سے کہنے لگے وہ لوگ یعنی چودھری قسم کے لوگ، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا، کہ حضرت صالح علیہ السلام مرسل من ربہ، واقعی رسول بنا کر بھیجے گئے اپنے رب کی طرف سے. یعنی تعجب کے ساتھ سوال کرتے تھے کیا تم اس کا واقعی یقین رکھتے ہو؟ قالوا، تو ان مومنوں نے جواب دیا، انا بما ارسل بہ مومنون، بے شک ہم تو ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے یعنی جو ہدایت لے کر آئے ہیں اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. قال، تو انہوں نے کہا، قال الذین استکبروا، جن لوگوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، اچھا پھر ٹھیک ہے تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا کفر کرتے ہیں. فعقروا الناقہ، تو انہوں نے کاٹ ڈالی ٹانگیں اونٹنی کی، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم کے خلاف، کے برخلاف اس کے سامنے سرکش ہو گئے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح اتنا بما تعدنا، اے صالح لے آئیے ہم پر وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، ان کنت من المرسلین، واقعی اگر آپ رسولوں میں سے ہیں. فاخذتهم الرجفہ، تو آپ پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو ہو گئے سارے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے. فتولی عنہم، پھر وہ ان سے علیحدہ ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام، اور پھر حسرت کرنے لگے، فرمانے لگے یعنی اس برباد قوم پر کہنے لگے، وقال یا قوم، اور کہا انہوں نے، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، تحقیق میں نے تم تک پہنچا دی اپنے رب کا پیغام، پہنچا دیا تھا تم تک اپنے رب کا پیغام. ونصحت لکم، اور میں نے ہر طرح تمہاری خیر خواہی کی. ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم وہ ہو کہ خیر خواہی کرنے والوں کو، نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ولوطن، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتاتون الفاحشہ، کیا تم کرتے ہو ارتکاب بے حیائی کے کاموں کا، ما سبقکم بہا، جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، من احد من العالمین، تمام جہان والوں میں سے. انکم لتاتون الرجال، تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتن، خواہش نفس پوری کرنے کے لیے، شہوت رانی کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وما کان جواب قومہ، پھر کیا تھا جواب قوم کا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، ان لوگوں کو نکال دو، ان نیک لوگوں کو نکال دو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ تو بہت نیک بنتے ہیں، یہ ہم پر تنقید کرتے ہیں، ان کو نکال دو. فانجیناہ، تو ہم نے ان کو بچا لیا، وأہلہ، حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی ہلاک ہونے والوں میں سے، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھی، چنانچہ ہلاک ہوئی. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسائی ان پر پتھر کی بارش. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. وَإِلَى مَدْيَنَ، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف، اخاہم شعیبہ، ان کے ہی بھائی، یعنی ایک معنی تو یہ ہے اخاہم کے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام آپس میں بھائی ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں یہ بات منقول ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بھائی کی مانند ہیں. اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اسی قوم میں سے تھے، تو اخو القوم کا مطلب ہوتا ہے اس قوم کا ایک فرد. تو اخاہم شعیبہ، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی جانب نبی بنا کر بھیجا. قال یا قوم، تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، عبد اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں، معبود حقیقی نہیں سوائے اس کے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا الکیل، تو پورا کیا کرو ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو. یہ اس قوم کا مرض تھا کہ کم تولتے تھے. ہر قوم کے ساتھ اس کے امراض کو بھی ذکر کیا گیا کہ کس سبب سے ان پر وہ عذاب نازل ہوا.
ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور فساد نہ کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون، اور دیکھو ہر راستے میں گھات لگا کر نہ بیٹھا کرو، ڈاکہ زنی بھی ان کا پیشہ تھا۔ وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بھی، اس کو جو ایمان لائے اس پر، وتبغونها عوجا، اور تم اس میں تلاش کرتے ہو ٹیڑھ، واذکروا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا فکثرکم، جب تم تھوڑے سے تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، یعنی تمہارے اندر افزائش نسل ہوئی۔ وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ اپنے پچھلے والے لوگوں پر غور کر لو، اپنے سے پچھلی قوموں پر غور کرو۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے، آمنو، جو ایمان لایا، بالذی ارسلت به، اس پر جو میں دے کر بھیجا گیا، یعنی نبوت اور رسالت پر، وطائفتن، اور ایک گروہ ایسا ہے تم میں سے، لم یؤمنو، جو ایمان نہیں لایا، فاصبروا، تو چاہیے کہ صبر کرو، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے مابین، یعنی ایمان والوں اور کافروں کے مابین، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان کے قوم کے وڈیروں نے، لنخرجنک، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا، اپنی اس بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تمہیں واپس ہمارے طریقے پر آنا ہوگا۔ ملت سے مراد طریقہ ہے، جو ہم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے، جو ہمارا دین ہے، اسی میں تمہیں واپس آنا ہوگا۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کننا کارہین، کیا تم زبردستی کرو گے جب ہم یہ نہ چاہتے ہوں؟ زبردستی اپنے طریقے پہ ہمیں لاؤ گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق پھر تو تم نے جھوٹ باندھا اللہ پر، ان ادنا، اگر بالفرض ہم لوٹ آئے، یعنی تمہارے طریقے میں داخل ہو گئے، فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں سے نجات عطا فرما دی۔ نبی اور رسول اپنے زندگی کے کسی حصے میں بھی مشرک اور کافر نہیں ہوتے، ہمیشہ سے ایمان والے ہوتے ہیں۔ قوم والے چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اظہار نبوت سے پہلے یہ ہمارے ساتھ تھے، تو کہہ رہے تھے کہ اسی طریقے پر آ جاؤ، حالانکہ وہ تو ہمیشہ سے موحد تھے۔ تو انہوں نے جو کچھ قوم سمجھتی تھی اسی کے موافق جواب دیا، کہا کہ اگر ہم واپس پچھلے طریقے یعنی تمہارے طریقے پر آ گئے تو پھر تو ہم خسارے والے ہوں گے۔ ما یکون لنا، ہمارے لیے تو لائق نہیں، ان نعود فیہا، کہ ہم لوٹ آئیں اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کچھ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ جیسے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کسی بات میں، ایسے ہی انہوں نے تاکیداً کہا کہ ہم ہرگز تمہارے طریقے پر نہیں آئیں گے۔ وسع ربنا کل شیء علما، گھیر رکھا ہے میرے رب نے ہر شے کو اپنے علم کے اعتبار سے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ۔ وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پھر کہا قوم کے سرداروں نے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے، قوم والوں سے کہا کہ اگر تم نے اتباع کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے خلاف پھر ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ فاخذتهم الرجفۃ، یہاں تک کہ پھر آ پکڑا انہیں ایک زوردار زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں وہ بسے ہی نہیں تھے، ان بستیوں کے کبھی رہنے والے تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، وہی تھے خسارہ پانے والے۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام پھر اس معذب قوم، عذاب دیے گئی قوم سے ہٹ کر کھڑے ہوئے، ان سے منہ پھیر لیا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچائے، ونصحت لکم، اور تمہاری خوب خیر خواہی کی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب میں کیسے غم کھاؤں اس قوم پر جو کفر کرنے پر اٹی ہوئی ہو۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو، الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء، مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے پکڑا کچھ سختی کے ساتھ اور کچھ تکلیف کے ساتھ، یعنی مالی تکلیف کے ساتھ بھی اور جانی تکلیف کے ساتھ بھی۔ کس لیے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اس سے پہلے بھی مضمون آیا تھا کہ جس قوم میں نبی بھیجے جاتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، یعنی ان کو مشکلات میں دوچار کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کیفیت میں رجوع زیادہ رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، مگر ایسا نہ ہوا۔ اسی طرح
मुशरिकीन मक्का के साथ भी वाक़या पेश आया कि तरह तरह से उनके ऊपर भी कहसाली आई, दीगर मसाइल आए, और वो आते थे, आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप दुआ कीजिए हमारे लिए और ये तकलीफ हमसे हट जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, उसके बाद कौम वापस अपने पुराने तरीके पर चले जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसे ही हुआ, ऐसे ही दीगर अंबिया का भी जिक्र आता है। फरमाया सुम्मा बदलना मकान सय्यातिल हसना, फिर हमने बदल दी उनके लिए बुराई की जगह अच्छाई, यानी तकलीफ में जिसमें पकड़ा था उसको दूर कर कर अच्छाई वापस ले आए उनके ऊपर। हत्ता अफाउ, यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा हो गए, यानी अगर तो उनके पास चीजें कम हो गई थी तो वो भी बढ़ गई। कुरान हकीम ने यहाँ लफ्ज अफाउ इस्तेमाल किया, अदद के एतबार से चीज का ज्यादा हो जाना, निगाह में देखने के, आंखों में दिखने के एतबार से किसी चीज का ज्यादा हो जाना। वक़ालू, और उन्होंने कहा, जब फरावानी हो गई तो कहने लगे, कद मस्सा आबाना ज़र्रा व सर्रा, हमारे आबा व अजदाद को भी सख्तियां और राहत तो आती रही हैं, यानी ये जो कुछ था ये इसमें कोई दखल आपका नहीं था, ना आपके रब का था, बल्कि ये तो असल में एक मकाफात है, दुनिया में मामलात चल रहे हैं, कभी अच्छाई आती है कभी बुराई आती है। जिस तरह आज कहा जाता है कि जलजला तो एक तभी सबब से आता है, और ये तो इस जमीन के नीचे प्लेटें होती हैं जो हिल जाती हैं, कुछ तबई मसाइल हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये तो मौसमों का उलटफेर है, कभी सख्ती का आना और कभी राहत का आ जाना, ये तो दिन है जो आगे पीछे हो रहे हैं। फ़अख़ज़नाहुम बग़्ततन, तो फिर हमने पकड़ लिया उनको अचानक, वहुम ला यशऊरून, और वो शऊर न रखते थे। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू, अगर ऐसा होता बेशक के ईमान लाते बस्ती वाले, बस्तियों वाले, सिर्फ एक नहीं, अहलुल क़ुरा फरमाया, बहुत सी बस्तियां जो थी, जो पहले जिन जिन का जिक्र आया उन सब पर तबसरा किया जा रहा, और वत्तक़ौ, और वो तक़वा इख्तियार करते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो हम उन पर खोल देते आसमान से और जमीन से बरकतों के दरवाजे। लफ्ज़ बरकत का मुकाबला किया गया है लफ्ज़ अफ़ौ के साथ। किसी चीज का आदत में ज्यादा हो जाना ये अल्लाह की तरफ से नेमत पर दलालत नहीं करता, हाँ किसी चीज का बरकत का हामिल हो जाना ये अल्लाह की नेमत हकीकी है। बरकत का मतलब है किसी शय की बातनी सलाहियत का जाहिर हो जाना, थोड़ा भी हो तो किफायत कर जाए। तो फरमाया कि अगर वो ईमान लाते तो हम उन्हें बरकत देते, और जब वो ईमान वाले नहीं थे तब भी हमने उनको इमहाल व तमहील के तौर पर उनसे उनकी रस्सी दराज करते हुए इस्तदराज के तौर पर उनको बहुत कुछ दे दिया था। वलाकिन कज़्ज़बू, मगर कौम वालों का हाल ये था कि उन्होंने झुटलाया। फ़अख़ज़नाहुम, हमने उन्हें पकड़ लिया, बिमा कानू यक्सिबून, बसबब उनके अमाल के। अफ़ामिना अहलुल क़ुरा, तो क्या बस्तियों वाले बेखौफ हो गए, अन यातियहुम बासुना बयातन, कि आ जाए उनके ऊपर हमारा अजाब रात को, वहुम नाइमून, इस हाल में कि वो सो रहे हो, बेखबर सो रहे हो। और अवामिना अहलुल क़ुरा, या बस्तियों वाले बेखौफ हो गए इस बात से, यातियहुम बासुना ज़ुहन, आ जाए उन पर हमारा अजाब सुबह सुबह, जब सलात ज़ुहा कहते हैं चाश्त का जो मौका होता है, उस मौके पर सुबह सुबह दिन चढ़े उन पर हमारा अजाब आ जाए। वहुम यलाबून, जब वो खेल तमाशे में लगे हुए हों। अफ़ामिनु मकरल्लाह, क्या ये अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो गए। फला यामनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, और अल्लाह के की तदबीर से तो बेखौफ नहीं होते मगर वही लोग जो खसारा पाने वाले हैं। अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्ज़, या नहीं वाज़े हो गई उन लोगों के लिए जिनको वारिस बनाया गया जमीन का, मिन बादि अहलिहा, उनके पिछले वारिसों के बाद, जो पहले वारिस थे, पहले रहने वाले थे, उनको हलाक कर कर दूसरों को वारिस बना दिया। अल्लाह नशाऊ, अगर हम चाहते, असबनाहुम बिजुनूबिहिम, तो इनको भी सजा देते इनके गुनाहों के सबब। यानी हर बाद वाली नस्ल के लिए पिछली वाली नस्ल के लिए के माजरे में रहनुमाई का सामान है। वनतबउ अला कुलूबिहिम, और हम मोहर लगा दें उनके दिलों पर, फहुम ला यस्माऊन, फिर वो कुछ ना सुन सकें। तिलकल कुरा, ये बस्तियां हैं, यानी आप आते आते देखते हैं इनको अपने असफार में, नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, जिनकी खबरें हम आप पर बयान करते हैं। वलक़द जाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, आए थे उनके पास उनके रसूल, हर बस्ती में उनके रसूल वाज़े दलाइल के साथ। फमा कानू लियुमिनू, मगर कौम वाले ऐसे न थे कि वो ईमान लाते, बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल, उस पर जिसका वो पहले इनकार कर चुके। यानी अजाब देख लेने के बाद उनका ईमान लाना उन्हें फायदा न देता। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, इसी तरह अल्लाह मोहर लगा देते हैं काफिरों के दिलों पर। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदिन, और हमने नहीं पाया उनकी अक्सरियत को अहद का पासदार, अहद की पाबंदी करने वाला। ये कौमों के मुअज़्ज़ब होने यानी अजाब दिए जाने के असबाब में से एक बड़ा सबब है। अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा न किया, अपनी बंदगी के अहद पर कायम नहीं रहे, और इसी तरह से बदअहदी उनके यहाँ आम थी। वहीं वजदना अक्सरहुम, और हमने बिलाशुबा पाया उनकी अक्सरियत को लफासिकीन, कि वो नाफरमान थे। सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना,
پھر ان کے بعد ان کئی بستیوں کے جو واقعات ذکر کیے گئے، ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اپنی نشانیوں کے ساتھ. آیات سے مراد کھلے معجزات ہیں. الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. مصر کی بستی، وہاں کے جو بادشاہ ہوتے تھے، مصر کا شہر ملک، مصر بڑا ملک رہا، اس کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرائنہ کہتے تھے. فرعون کی جمع فرائنہ، اور فرعون بھی لقب تھا، ان کے نام الگ الگ تھے. تو دو فرعونوں سے واسطہ پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ایک فرعون وہ تھا کہ جس نے انہیں جب وہ چھوٹے سے تھے پانی سے نکالا تھا، اور ایک فرعون وہ تھا کہ جس کے طرف یہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور اس کو پانی میں غرق کیا گیا. تو جس نے نکالا تھا پانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ نسبتاً نیک دل آدمی تھا، اس کا نام من فتح ذکر کیا بعض مفسرین نے. اور جس فرعون کو غرق کیا گیا تھا اس کا نام قابوس ذکر کیا. اس کے برعکس بھی تحقیقات ہیں مفسرین کی. فرمایا الی فرعون و ملئہ، کہ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فظلموا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، یعنی نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کرتے رہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. وقال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور میرے شایان شان تو یہی ہے کہ میں اللہ کی بابت صرف حق بات کہوں، وہی کہوں جس کا مجھے حق پہنچتا ہے، یعنی جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے پیغام وہی تمہیں سناؤں، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا، کمی نہیں کرتا. قد جئتکم ببینۃ، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلائل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. فارسل معیہ بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ جانے دو، بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائی مرحلے میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو چھڑوا لیجئے. وہ افراد جو کہ اولاد انبیاء تھے اور یہاں پر رہ رہے تھے مصر میں. واقعات آگے جا کر اس واقعے میں تفصیل ہوگی انشاءاللہ، سورہ یوسف میں بھی ہم سمجھیں گے کہ کیسے یہ لوگ مصر پہنچ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ وہاں یہ واقعہ ہوا کہ بہت عذاب کی زندگی گزار رہے تھے. فرعونیوں نے انہیں جو ہے اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کی سزائیں جاری کرتے تھے، بیگار میں ان سے کام لیتے تھے. تو کہا کہ میری جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس وقت کے مسلمان وہی تھے، تو کہا کہ ان کو میرے ساتھ جانے دو. قالا، اس نے کہا ان کو تجیتا بھی آیت، اگر تم لائے ہو واقعی کوئی بڑی نشانی، فاتح بہا، تو اسے ذرا ظاہر کرو، سامنے لے آؤ. ان کو من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. فالقا عصاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا. فاذا ہی ثعبان مبین، تو ظاہر ہو گیا ایک بڑے اژدہے کی صورت میں. ثعبان کہا، بڑا اژدہا اسے ثعبان کہتے ہیں. اور کہیں حیا کے الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی چھوٹے سانپ کی صورت میں. تو یہ مختلف احوال تھے جس میں وہ سانپ کی صورتیں اس کی ظاہر ہوتی رہیں. کبھی وہ چھوٹا سانپ بنتا تھا، کبھی بڑا سانپ بنتا تھا. پہل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس معجزے کا تجربہ کروایا گیا تو اس موقع پر چھوٹے سانپ کی صورت میں وہ ظاہر ہوا تاکہ ایک مانوسیت ہو جائے، انس ہو جائے. اور اس کے بعد پھر جب فرعون کے سامنے یہ معجزہ ظاہر کیا گیا تو ثعبان کی صورت میں ایک بڑے اژدہے کی صورت میں ظاہر ہوا تاکہ کفار پر رعب ہو جائے. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور باہر نکالا اپنے ہاتھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اپنے بغل سے، اپنی جیب سے. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو وہ بالکل چمکتا ہوا تھا، روشن تھا. للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، وہ اسے دیکھ سکتے تھے کہ وہ چمک رہا تھا. قال الملأ من قوم فرعون، تو کہا سرداروں نے قوم فرعون میں سے، فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو ایک جادوگر ہے بڑا ماہر. یرید ان یخرجکم، چاہتا یہ ہے کہ تمہیں نکالے، من ارضکم، تمہارے زمین سے، یعنی فرعونیوں کو، ان کے اقتدار کو ختم کر دے، یہاں سے انہیں بے دخل کر دے. فماذا تامرون، تو فرعون نے ان سے کہا کہ اپنے درباریوں سے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو. قالوا ارجہ، تو درباریوں نے کہا کہ اسے مہلت دو. واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 ماہ یا بعض مفسرین کے قول کے مطابق 3 سال بڑے تھے، ان کو وہ بھی ساتھ تھے. تو کہا ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دو. وارسل فی المدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں، مدائن کہتے تھے آس پاس کے متصل آبادیوں کو، جہاں جہاں فرعون کے اقتدار کی پہنچ تھی. کہا کہ ان سب شہروں میں جو ہمارے تحت آتے ہیں وہاں پر اکٹھا کرنے والے، حاشرین آواز لگانے والے بھیج دو، جمع کر لانے والے بھیج دو. یاتوک بکل ساحر علیم، وہ لے آئیں تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو. وجاء السحرۃ، آ گئے جادوگر، یعنی بڑے ماہر جادوگر آ گئے. السحرہ، ماہر جادوگر. وجاء السحرۃ فرعون، آ گئے فرعون کے ماہر جادوگر. قالوا، اور انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، اب سوال کرنے لگے وہ فرعون سے کہ کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا. ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے. یہ ہے ان کا پست اخلاق.
کہ اپنے قوم کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن حکیم دکھاتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا کردار عالی ہوتا ہے اور ایمان والوں کا کردار عالی ہوتا ہے۔ یہی جادوگر جب ایمان لے آتے ہیں تو پھر عالی اخلاق والے ہو جاتے ہیں، بلند اخلاق والے ہو جاتے ہیں۔ پہلے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ چاہ رہے تھے، اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں تھے۔ انا لنا لاجرن، کیا ہوگا ہمارے لیے کوئی انعام؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ قالا، فرعون نے کہا، نعم کیوں نہیں، ہوگا، بالکل ہوگا۔ وانکم لمن المقربین، بے شک تم تو ہو جاؤ گے مقربین میں سے، یعنی تم کو خلد سے بھی نوازا جائے گا، عہدے بھی دیے جائیں گے۔ قالوا یا موسیٰ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس نے، اما ان تلقیا، کیا تم پہلے ڈالو گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں، یعنی تم اپنا معجزہ پہلے دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب پہلے دکھائیں؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، القوا، ڈالو، تم ہی پہلے ڈالو۔ فلما القوا، جب ان جادوگروں نے ڈال دیا، یعنی اپنی لاٹھیوں کو، اپنی رسیوں کو جو ساتھ لائے تھے، سحروا اعین الناس، تو ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا۔ سحر کیا ہے، جادو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ نظر بندی کر دی جائے، کوئی شے حقیقت میں ویسی نہ ہو مگر دکھ رہی ہو ویسی، تو جادو کی ایک قسم ہے یہ کہ جس میں نظر بندی کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس سے کام لیا تھا کہ نظر بندی کر رہے تھے۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم، اور انہوں نے ڈرا دیا، وجاؤوا بسحر نظیم، اور وہ لے کر آئے تھے، یعنی درباریوں کو بھی ڈرا دیا، ہر کوئی دیکھنے والا دہشت میں آ گیا، اور وہ لے کر آئے تھے اپنے تئیں ایک بڑا جادو، اپنے خیال میں ایک بڑا جادو، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے واقعی وہ ماہر جادوگر تھے، اپنے فن کے ماہرین تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک لمحے کو تو انہوں نے قوم والوں کو متاثر کیا تھا۔ وَوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ آپ بھی اپنا عصا ڈالیے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو جیسے ہی انہوں نے عصا ڈالا تو وہ عصا ایک اژدہا بن گیا، اور وہ یکایک نگلنے لگا، ما یافقون، وہ سب کچھ چھوٹ جو وہ گھڑ کر لائے تھے، یعنی ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو جو رسیاں تھیں اور طرح طرح کی چیزیں تھیں، ان سب کو نگل گیا۔ فوقع الحق، ثابت ہو گیا حق، بس ثابت ہو گیا حق، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا وہ سب کچھ جو وہ کر رہے تھے، جو سحر وہ لے کر آئے تھے، جادو لے کر آئے تھے، اللہ نے اس کو باطل کر دیا۔ فغلبوا هنالك، اس مقام پر وہ جادوگر مغلوب کر دیے گئے، وانقلبوا صاغرین، اور وہ لوٹے ذلیل و خوار ہو کر۔ کون؟ جو فرعونی تھے، جو لے کر آئے تھے ان کو، وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور وہ جو جادوگر آئے تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ جیسے انہوں نے معجزہ دیکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو کو جانتے تھے، اس کی مہارت کے حامل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے فن کی دسترس سے باہر کی کوئی چیز ہے، تو انہیں معلوم ہو گئی بات۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جیسی آیات کے ذیل میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ کسی بھی فن میں مہارت انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ جادو کے فن کے ماہر تھے مگر ماہر تھے، تو ہوا یہ کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اس کی لیمٹس کیا ہیں، حد کیا ہے اس کی، اور وہ ذریعہ بن گیا ان کی کامیابی کا، یعنی ایمان لانے کا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ و ہارون کا۔ قال، یعنی کوئی فرق بھی، کوئی اختلاف بھی نہ رہے، کوئی اشتباہ بھی نہ رہے، فرعون یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ پر ایمان لانے کا ذکر کر رہے ہیں، واضح کیا انہوں نے کہ ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون، تو فرعون نے کہا، آمنتم بھی، کیا تم اس پر ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا، بے شک یہ کام سارا کا سارا، لمکرن، ایک مکر ہے، مکر تمو ہو، جو تم سب نے مل کر مکر کیا ہے، فریب کیا ہے، فی المدینہ، اس شہر میں۔ کس لیے کیا ہے؟ لتخرجوا منہا، تاکہ نکالو اس شہر سے، اہلہا، اس کے بسنے والوں کو، یعنی یہاں کے اقتدار والوں کو، فسوف تعلمون، چنانچہ ان قریب تم جان لوگے، لأقطعن ایدیکم، میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم من خلاف، اور تمہارے پیروں کو مخالف سمتوں سے۔ کہاں دائنا ہاتھ کاٹے گا تو پیرا بائیں جانب کا پیر، اس طرح سے مختلف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا۔ ثم لأصلبنکم، پھر تمہیں ضرور سوری دوں گا، اجمعین، تم سب کے سب کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تم ہمیں مار دو گے، جو کچھ کر سکتے ہو اس دنیا کی زندگی میں ہم پر کر سکتے ہو، ہمیں ہماری جان لے سکتے ہو، لے لو، مگر اب ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں۔ ایمان کی حلاوت ایسی چیز ہے، جب صحیح معنی میں کسی کو مل جائے تو وہ اس کے بالمقابل کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ وما تنقم منا، اور تم کس چیز کی ہمیں سزا دیتے ہو، الا ان آمنا بآیات ربنا، اس بات کی کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے سامنے آ گئیں، ربنا افرغ علینا صبرا، تو اب ان جادوگروں نے
अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की। अब देखिए ये इनका आली अखलाक है जो ईमान लाने के बाद हुआ, फौरन उनके अंदर साबित कदमी पैदा हो गई और अल्लाह से दुआ करने लगे। ये सारी खैर उनको इल्हाम कर दी गई, ईमान की बरकत है। दुआ करने लगे रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, ऐ हमारे रब हम पर उंडेल दीजिए सब्र, व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और हमें वफात से मौत से दो चार कीजिए इस हाल में कि हम मुसलमान हों। वक़ाल अल मलऊ मिन कौम फ़िरौन, अब कहा कौम के फ़िरौन की कौम के सरदारों ने, अतज़रु मूसा, क्या तुम छोड़ दोगे मूसा को इसी तरह से, व कौमहू, और उसकी कौम यानी बनी इसराइल को, लियुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, कि वो जमीन में फसाद बर्पा करें, वह यज़रा का, और छोड़ दे तुम्हें, व आलिहता का, और तुम्हारे माबूदों को, यानी तुम्हारी बात मानने से निकल जाएं, तुम्हारे ताबे न रहें। फिरौन ने कहा, काला, कहने लगा, सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम, अब मंसूबा यह है कि हम इनके बच्चों को कत्ल करेंगे, बेटों को कत्ल करेंगे, व नस्तही निसाअहुम, और इनकी औरतों को जिंदा रहने देंगे। ये दूसरी मर्तबा उनके साथ किया जा रहा था। एक तो मरहला वो था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे और उस मौके पर यानी उनकी पैदाइश के मौके पर किसी उसके फिरौन के किसी मुकर्रब ने भी बता दिया था, उससे पेशगोई की थी उससे कि एक बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा, वो तुम्हारे इक़्तिदार के ज़वाल का जरिया बनेगा। तो उस मौके पर भी ये सजा दी गई थी कौम बनी इसराइल को। अब फिर उन्होंने कहा कि वो बड़ा कारगर तरीका था, उस तरीके से हमने इनको काबू करने की कोशिश की थी, हालांकि कारगर तो नहीं था। बातिल इक़्तिदार के हामिल हुक्मरानों का यही ख्याल होता है, वो अपने जुल्म और सितम के हरबों को समझते हैं कामयाबी के जरिए हैं, हालांकि वो नहीं हुआ करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने खुद फिरौन के दरबार में परवरिश की, और यहां पर वो समझ रहा है कि फिर वही तरीका मैं इख्तियार करूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा, हालांकि फिर उसकी जिल्लत का सामान हो रहा है। कहने लगा इनकी औरतों को हम जिंदा छोड़ देंगे ताकि उनको कनीज बनाए, अपने कामों में लाएं। व इन्ना फौक़हुम काहिरून, और बिलाशुबा हम इनके ऊपर खूब गालिब हैं। क़ाल मूसा लिक़ौमिही, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, देखो अल्लाह से मदद तलब करो और सब्र करो। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, बेशक जमीन तो अल्लाह की है, इसका हकीकी वारिस तो वो है, हकीकी इख्तियार तो उसके पास है। युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, वो वारिस बनाता है इस जमीन का जिसको चाहता है अपने बंदों में से। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, हाँ अंजाम कार के एतबार से तो अच्छा नतीजा मुत्तकीन को ही मिलने वाला है। दुनिया में अगर इक़्तिदार किसी बातिल के पास है भी तो वो थोड़े दिन का इक़्तिदार है, आखिरत का फायदा, आखिरत की कामयाबी वो अहले ईमान ही के लिए है। क़ालू, तो उन्होंने कहा, उज़ीना मिन क़ब्ल, हमें तो तकलीफ दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल वाले कहने लगे, कौम वाले कहने लगे, और चूंकि उनके अंदर तरह तरह की दनानत पैदा हो चुकी थी, तबीयत में सुफलापन पैदा हो चुका था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तंग करते थे, ये गुलामी के असरात थे जो फिरौनियों की गुलामी करते करते उनमें आ चुके थे। कहने लगे, उज़ीना मिन क़ब्ल, हमें तो अजियत दी गई आपके आने से पहले भी, अंतातियना, कि आप हमारे पास आते, यानी आपके रसूल हो जाने से पहले भी। वमिन बासा रब्बुकुम, अब इस नाशुक्री का उन्हें क्या जवाब दिया जाता। अल्लाह ने, उन्होंने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि असा रब्बुकुम, उम्मीद है तुम्हारे रब से, अन युहलिका अदुवकुम, कि वो तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा, व यस्तखलिफा फिल अर्ज़, व यस्तखलिफकुम फिल अर्ज़, और तुम्हें जानशीन बना देगा जमीन में। यानी सब्र से काम लो, अभी तो और कुछ इम्तिहानात हैं, मराहिल हैं, अभी वो गुजरेंगे तो फिर तुम्हें जानशीन बना देगा, तुम्हें इक़्तिदार दे देगा। फयंजुरा, फिर वो देखेगा, कैफ़ तअमलून, तुम कैसे आज़माइशों में डाला, तरह तरह से वहां पर जो है भूख व इफलास को आम कर दिया। व नक़्स मिन समराति, और उनके फलों यानी पैदावार के नक्स से, नुकसान से फसलें उनकी बर्बाद हो गई। लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसना, और जब आ गई उनके पास भलाई यानी अच्छे दिन आ गए और कैद साली को अल्लाह ने दूर कर दिया। क़ालू, तो कहने लगे, लना हाज़िही, हम तो ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था कि अच्छे दिन हमें मिल जाए। वह इन तुसिबहुम सय्यतुन, और अगर पहुंचती उनको कोई बुराई, या तय्यरू बिमूसा, तो नहूसत पकड़ते थे हजरत मूसा से, कहते थे कि मूसा आपकी वजह से मुश्किलात आई हैं। वमन माअहू, और उन लोगों की वजह से जो आपके साथ हैं, यानी हजरत मूसा के साथ ईमान लाने वाले। अला इन्नमा ताइरुहुम, कह दीजिए कि बेशक उनकी नहूसत तो इंदल्लाह, अल्लाह की तरफ से उनके लिए सजा के तौर पर उन पर मुसल्लत की गई है। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, मगर उनकी अक्सरियत जानती नहीं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, महमा तातिना बिह, आप कुछ भी ले आए हम पर, कुछ भी हो, मिन आयतिन, निशानियों में, आप हम पर ला सकते हैं, ले आइए, हमारे सामने ला सकते हैं, ले आइए। लितस्हरना बिहा, कि उसके जरिए से आप हम पर जादू कर दें। यानी सरकशी का आलम देखिए कि हम मानने वाले नहीं, आप जैसा मौजज़ा भी लेकर आए। और उनके आपके मौजज़ात जो वाजे हो चुके थे कि मौजज़ा है और जादू उसके सामने ठहरने वाला नहीं, उसे कह रहे हैं कि आप जो जादू भी लाए हम पर जादू कमी नहीं, हम हरगिज़ आप पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। फअरसलना अलैहिम तूफाना, तो हमने भेज दिया उस कौम के ऊपर तूफान को, वल जरादा,
اسی طرح سے ٹڈی دل کے عذاب کو، ایسی ٹڈیاں جو آتی تھی ان کے فصلوں کو کھا لیتی تھی، والقملہ اسی طرح جوؤں کا عذاب، ہر چیز میں جو پیدا ہو جاتی تھی، سر میں، بالوں میں، ہاتھوں میں، جسم میں، کپڑوں میں، کھانے کی چیزوں میں، والضفادع اسی طرح مینڈکوں کا عذاب، ہر چیز میں مینڈک، جہاں پانی بند کر رکھتے تھے اس میں مینڈک پیدا ہو جاتے تھے، والدمع اور خون کا عذاب، کھانے پینے کی چیزیں صاف پانی خون بن جایا کرتا تھا، آیات مفصلات یہ تمام نشانیاں تھیں جو الگ الگ تھیں، یعنی ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، ہر موقع پر ان کو رجوع کا موقع دیا گیا، ایک نشانی ظاہر کی گئی، ایک عذاب، پھر وہ رجوع کر لیں، اسے ہٹا دیا گیا تاکہ رجوع کریں، وہ قوم ایمان نہیں لاتی تھی، پھر دوسرا عذاب کے اوپر عذاب واقع ہو گیا، قالو تو کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا، کہنے لگے اے موسیٰ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما عہد عندک وہ جو آپ کے پاس عہد ہے اس کی بنیاد پر، یعنی آپ تو رسول ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر، یہ نہیں مان رہے کہ آپ ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، کہہ رہے ہیں وہ عہد جو آپ کے پاس ہے آپ کے رب کے ساتھ اس کی بنیاد پر دعا کیجئے، لئن کشفت عنا الرجس اگر وہ دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، لنؤمنن لک تو ہم مان لیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور آپ کے ساتھ بھیج دیں گے ہم بنی اسرائیل کو، یعنی ایک مطالبہ تو مان ہی لیں گے، فلما کشفنا عنہم الرجس اور جب ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب کو، الی اجل ایک مقررہ مدت تک کے لیے، ہم بالغو جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون تو پھر وہ عہد کے توڑنے والے ہو گئے، پھر نافرمان ہو گئے، پھر سرکشی کرنے لگے، فانتقمنا منہم اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم انہیں ڈبو دیا سمندر میں، فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو دیا، تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی، بأنہم کذبوا بآیاتنا اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، وقانوا عنہا غافلین اور وہ ہم سے غافل تھے، اور وہ اس سے غافل تھے، یعنی جو عذاب میں ابتلا کیے گئے اس عذاب سے غافل، یعنی اس کے انجام سے غافل تھے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل والے ان کو وارث بنا دیا، مشارق الارض و مغاربہا اور اس زمین کی مغرب کا بھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فرعونیوں کو وہاں سے خالی کر لیا گیا تو پھر ان کو مہلت دی گئی تھی کہ جا کر یہ وہاں سے اپنا سامان لے لیں، اس طرح سے کہ وہ مصر میں سے اپنا رہا ہوا سامان لے کر واپس آ جائے، ایک مراد اس سے ہی ہے۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے جو ان کی اولاد تھی ان میں سے بعضوں کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا، التی بارکنا فیہا وہ زمین کی جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا، فلسطین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى اور بے شک پورا ہوا آپ کے رب کا وعدہ اچھائی کا، علی بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا تھا، بما صبروا اس وقت جب انہوں نے صبر کیا، موقع صبر پر ان کو عطا کیا گیا۔ اس میں بھی تفصیل ہے، آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اول تو یہ ماننے والے نہیں تھے، پھر بعد میں سہرائتی سے 40 سال وہاں عذاب میں گزارے انہوں نے اس طرح سے کہ نکل نہیں سکتے تھے، پھر اس کے بعد جب قوم نے جہاد کیا تو اللہ نے ان کے لیے ارض فلسطین جو لکھ رکھا تھا وہ عطا کر دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ اور ہم نے تباہ کر دیا وہ سب کچھ جو بنا رکھا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، ما کانا یصنعو جو کچھ انہوں نے بڑے اہتمام سے اپنے محلات بنائے تھے اور اپنے جو خزانے جوڑے تھے انہوں نے، وما کانوا یارشون اور وہ سارے محلات جو بلند کرتے تھے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ پہلے یصنعو سے مراد ہے محلات کا بنانا، اور یارشون سے مراد ہے جو باغات وہ بناتے تھے جس میں ایک خاص طرح کی چھتریاں بنا کر اس کے اوپر انگور کی بیلیں چڑھایا کرتے تھے۔ وجاوزنا بنی اسرائیل اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو، البحر سمندر کے دوسری طرف ان کو اتار دیا اور سمندر میں غرق کر دیا فرعونیوں کو۔ فاتوا علی قوم تو پھر یہ آئے ایک قوم کے پاس، یعنی ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم سے، یعکفون علی اصنام لہم جو عبادت میں لگے ہوئے تھے، یعنی وہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، یعکفون اعتکاف کی کیفیت میں تھے، کس کے لیے؟ اپنے بتوں کے سامنے، اپنے بتوں کے سامنے، بچڑے کی پرستش کرنے والی ایک قوم وہاں راستے میں بستی تھی، اس پر سے مگر جب یہ کیا کہتے ہیں دیکھیے، قالوا یا موسیٰ اس قوم کو دیکھ کر کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے، کما لہم آلہہ جیسا معبود ان کے پاس ہے، کوئی حصی معبود ہمیں بھی دے دیں، جیسے فرعونی پرستش کرتے تھے اور جیسے یہ قوم پرستش کرتی ہے ایسی ہمیں بھی کوئی حصی معبود سامنے رکھنے کے لیے بت ہمیں دے دیجیے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون تم تو یکسر جاہل لوگ ہو، تم تو بالکل جاہل قوم ہو، ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ جن کو تم دیکھ رہے ہو، متبرون کہ یہ تو سب تباہ ہونے والے ہیں، ما ہم فیہ جس میں یہ مشغول ہے، یعنی اپنے اس کام کے ساتھ اس ساری غلط پرستش کے ساتھ جس میں مشغول ہیں تباہ کیے جائیں گے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور باطل ہے وہ جو کچھ عمل کرتے ہیں۔ قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا
حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان پر۔ وَإِذَا أَنجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے نجات دی من آل فرعون، تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ فرعونی تمہیں عذاب دیتے تھے، برا عذاب دینا، یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بلا شبہ تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش کا سامان تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔